السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ پیش لفظ۔ یہ کتاب کیوں اور کس طرح لکھی گئی؟ گزشتہ 35 برس کے عرصے میں امریکہ کے اشاعت گھروں نے مختلف قسم کی 2 لاکھ سے کچھ زائد کتابیں شائع کیں۔ ان میں سے اکثر کتابیں غیر دلچسپ اور پھس پھسی تھیں اور بہت سی مالی اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہوئیں۔ میں نے بہت سی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے اشاعت گھر کے صدر نے میرے سامنے اس امر کا اعتراف کیا۔ ہماری کمپنی اپنے 75 سالہ تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہماری شائع کردہ 8 کتابوں میں سے 7 ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ان حالات میں مجھے ایک مزید کتاب لکھنے کی جرت کیوں ہوئی، اور جب میں لکھ چکا تو آپ اس کے مطالعے کی زحمت کیوں اٹھائیں؟ یہ دونوں سوال اپنی جگہ معقول ہیں اور میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس بات کے صحیح بیان کے لیے کہ یہ کتاب کیوں اور کیسے لکھی گئی، مجھے مختصر طور پر وہ واقعات دہرانا ہوں گے جو آپ لاول ٹامس کے مقدمے میں پڑھ چکے ہیں، جس کا عنوان ہے ناموری کا آسان راستہ۔ میں سن 1912 سے برابر کاروباری لوگوں اور پیشہ ور حضرات کے لیے تعلیمی کورس تیار کر کے انہیں تربیت دیتا رہا۔ اول میں خطابت عامہ کی تعلیم دیا کرتا، یعنی ایسا کورس جس کے ذریعے ذاتی تجربے کی بنا پر لوگ اپنے خیالات کا صفائی اور وضاحت سے اظہار کر سکیں۔ لیکن جوں سال گزرتے گئے میں نے بتدریج محسوس کیا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو اگرچہ فن گفتار میں تربیت کی شدید ضرورت ہے، لیکن ان کے لیے روزمرہ کے کاروبار اور مجلسی تعلقات میں لوگوں سے معاملہ کرنے کی تربیت حاصل کرنا کہیں زیادہ ضروری ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے خود بھی اس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اب جو میں گزرے ہوئے سالوں پر پلٹ کر نگاہ کرتا ہوں تو مجھے اپنے یہاں معاملہ فہمی کے فقدان پر تعجب ہوتا ہے۔ کاش اس قسم کی کتاب اب سے 20 برس قبل میرے ہاتھ آئی ہوتی۔ ایسا ہوتا تو میرے لیے یہ کتاب نعمت غیر مترقبہ ہوتی۔ اپنے جیسے انسانوں سے معاملہ کرنا بڑا کٹھن کام ہے، خصوصاً آپ جب کاروباری آدمی ہوں۔ یوں یہ قول اس وقت بھی صحیح ہے جب آپ اکاؤنٹنٹ، گھر کی منتظمہ، ماہر تعمیرات یا انجینئر ہوں۔ کارنیگی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چند برس ہوئے ایک مجلس تفتیش و تحقیقات منعقد ہوئی۔ اس مجلس نے ایک اہم ترین اور نمایاں حقیقت کا انکشاف کیا۔ بعد میں کارنیگی انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اس کا مزید مطالعہ کیا گیا اور اسے درست پایا۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہ پیشے جن میں فنی مہارت درکار ہوتی ہے، مثلاً انجینئرنگ وغیرہ، تو ان میں صرف 15% مالی کامیابی فنی مہارت پر موقوف ہے، اور 85% کامیابی اس چیز پر منحصر ہے کہ آپ اپنے ہم پیشہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے اور ان کی رہبری کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ میں نے سالہ سال برابر فلاڈیلفیا کے انجینئرنگ کلب میں تعلیمی کورس پیش کیے ہیں۔ امریکی ادارہ الیکٹریکل انجینئرز کے کورس بھی لیے ہیں۔ میرے مکتب کے ذریعے 1500 سے زائد انجینئرز نے امتحانات پاس کیے ہیں۔ یہ لوگ میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے برسوں کے تجربے میں یہ سیکھا کہ کامیاب لوگ وہ نہیں جو زیادہ سے زیادہ فنی مہارت یا علم رکھتے ہوں۔ مثلاً ایک شخص کسی ماہر فن کی قابلیت کو 100 یا 150 روپیہ ہفتہ اجرت دے کر خرید سکتا ہے۔ عام انجینئر، اکاؤنٹنٹ، ماہر تعمیرات یا کسی اور فن کا ماہر اتنی قیمت پر مل جاتا ہے۔ بازار میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی کامیاب اور بہتر قوت اس شخص کا حصہ ہے جو فنی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ اظہار خیال پر بھی قادر ہو، جو دوسروں کی رہنمائی کر سکے، ان میں حوصلہ اور امنگیں بیدار کر سکے۔ راک فیلر نے اپنی سرگرمیوں کے عین شباب میں میتھیو سی برش سے کہا تھا، لوگوں سے معاملہ کرنے کی قابلیت بھی اس طرح خریدی جا سکتی ہے جیسے شکر اور قہوہ، اور میں اس قابلیت کا
اس سے کہیں زیادہ معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں جتنا کہ دوسری اہلیتوں کے مالک کو دیتا ہوں۔ کیا آپ یہ تمنا نہیں رکھتے کہ آپ کے ملک کے ہر کالج میں ایسے کورسز کا انتظام ہو جہاں خوش گفتاری کی نشوونما کا اہتمام ہوتا ہو، جس کی بدولت طالب علموں کی زیادہ سے زیادہ قیمت پڑ سکتی؟ لیکن مجھے تو ایک ایسا بھی کالج دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا جہاں بالغوں کے لیے اس قسم کی عملی اور معقول قسم کی تربیت کا انتظام کیا گیا ہو۔ اگر کوئی ایسا کالج ہے تو کم از کم میری نظر سے اوجھل رہا ہے۔ ایک بار شکاگو یونیورسٹی اور YMCA کے اسکولوں نے اس امر کی تفتیش کرائی کہ بڑی عمر کے لوگ فی الواقع کس قسم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس تفتیش پر 1 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور 2 برس کا عرصہ لگا۔ تفتیش کا آخری حصہ بمقام میری ڈان ختم ہوا۔ اس شہر کو امریکہ کا ایک مثالی شہر سمجھ کر انتخاب کیا گیا تھا۔ اس شہر کے ہر بالغ سے ملاقات کی گئی اور اس سے 152 سوالات کے جوابات حاصل کیے گئے۔ مثلاً تمہارا پیشہ یا مشغلہ کیا ہے؟ تمہاری تعلیم کہاں تک ہے؟ تم اپنے فرصت کے اوقات کیوں کر بسر کرتے ہو؟ تمہاری آمدنی کیا ہے؟ تمہاری دلچسپیاں کیا ہیں؟ تمہاری آرزوئیں کیا ہیں؟ تمہارے مسائل کیا ہیں؟ کون کون سے مضامین تم کو سب سے زیادہ مرغوب ہیں؟ اس تحقیقات سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ بالغوں کو سب سے زیادہ دلچسپی صحت سے ہے۔ دوسرے درجے کی دلچسپی ان کے لیے اپنے جیسے انسان ہیں، یعنی لوگوں کو سمجھنا اور ان سے معاملہ کرنا۔ ان کو اس کی تڑپ ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں اور انہیں کس طرح اپنا ہم خیال بنا لیں۔ چنانچہ اس تحقیقات کے لیے جو کمیٹی بٹھائی گئی تھی، اس نے میری ڈان میں اس قسم کی تعلیم گاہ کے قیام کی تجویز پاس کی۔ انہوں نے اس کورس کے لیے کوئی عملی درسی کتاب تلاش کرنے میں بڑی کاوش کی، لیکن ایک بھی کتاب دستیاب نہ ہوئی۔ بالآخر وہ تعلیم بالغاں کے ایک مستند ماہر سے رجوع ہوئے اور دریافت کیا کہ کیا کوئی ایسی کتاب مل سکتی ہے جو بالغوں کے اس طبقے کی ضرورت پوری کر سکے۔ جواب نفی میں ملا۔ ماہر تعلیم نے کہا، جو کچھ یہ چاہتے ہیں وہ تو میری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن جس کتاب کی انہیں ضرورت ہے وہ آج تک نہیں لکھی گئی۔ مجھے ذاتی تجربے سے معلوم تھا کہ یہ واقعی درست ہے۔ میں خود برسوں اس تلاش میں رہ چکا تھا کہ انسانی تعلقات پر مجھے کوئی جامع عملی کتاب مل جائے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تو میں نے اپنی تعلیمی کورس کے لیے ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ یہی کتاب اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ اس کتاب کی تیاری میں نے ہر اس چیز کا مطالعہ کیا جو مجھے میسر تھی، ڈوروتھی ڈکس سے لے کر عدالتی علاقوں کے ریکارڈ یا پیرنٹس میگزین سے لے کر اور اسٹریٹ الفرڈائڈ سر اور ولیم جیمز تک کی کتابیں کھنگال لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک تربیت یافتہ محقق کو 1.5 سال تک ملازم رکھا کہ وہ مختلف لائبریریوں میں جا کر ان تمام مضامین کا مطالعہ کرے جو میری نگاہوں سے اوجھل رہ گئے تھے۔ اس نے فلسفہ جذبات پر بے شمار رسائل پڑھے، سینکڑوں رسالوں کا مطالعہ کیا، ان گنت سوانح عمریاں پڑھیں، یہ جاننے کے لیے کہ دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں نے عام لوگوں سے کس طرح معاملہ کیا۔ ہم نے ہر دور کے عظیم الشان انسانوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا۔ ہم نے جولیس سیزر سے لے کر ٹامس ایڈیسن تک تمام بڑے رہنماؤں کے حالات پڑھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے تھیوڈور روزویلٹ کی 100 سے زائد سوانح عمریاں پڑھیں۔ ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم بے دریغ وقت اور روپیہ صرف کر کے ہر اس قابل عمل خیال کو اخذ کر کے رہیں گے جو کسی بھی بڑے آدمی نے کسی بھی دور میں اس خیال سے استعمال کیا کہ لوگوں کو اپنا دوست بنایا جائے اور انہیں متاثر کیا جائے۔ میں ذاتی طور پر بہت سے کامیاب حضرات سے ملا۔ ان میں سے بعض ہستیاں عالمگیر شہرت کی مالک ہیں، مثلاً مارکونی، فرینکلن ڈی روزویلٹ، اوون سی ینگ، کلارک گیبل، میری پکفورڈ، مارٹن جانسن وغیرہ، اور ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ وہ انسانی تعلقات کے سلسلے میں کون کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس سارے مواد سے میں نے ایک مقالہ تیار کیا اور اس کا نام رکھا، لوگوں کو کس طرح اپنا دوست بنایا جائے اور انہیں متاثر کیسے کیا جائے۔ ابتدا میں یہ مقالہ مختصر تھا، لیکن اب اس کا پھیلاؤ اتنا ہو گیا ہے کہ پڑھتے پڑھتے پورا 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ میں نے برسوں نیو یارک کارلیگی انسٹیٹیوٹ میں بالغوں کو اس پر لیکچر دیا ہے۔ میں یہ خطبہ دیا کرتا تھا اور اپنے سامعین کو آمادہ کرتا تھا کہ وہ باہر جا کر اپنے کاروبار اور سماجی تعلقات میں ان اصولوں کو آزمائیں اور جماعت میں واپس آ کر اپنے تجربات اور کوششوں کے نتائج بیان کریں۔
کس قدر دلچسپ کام ایجاد کیا گیا تھا۔ یہ مرد اور عورتیں جو اپنی ترقی اور بہبود کے خواہاں تھے، ایک نئے جذبے اور نئی امنگ سے سرشار ہو کر دنیا میں نکلتے کہ ہمیں ایک نئی تجربہ گاہ میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ نئی تجربہ گاہ کون سی تھی؟ چلتے پھرتے انسانوں کے باہمی تعلقات کی واحد تجربہ گاہ، یہ ہماری دنیا۔ یہ کتاب ایسی نہیں لکھی گئی جیسے عام کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ اس طرح مرتب ہوئی جیسے کہ بچہ نشوونما پاتا ہے۔ یہ تو انسانی تجربہ گاہ سے پیدا ہوئی اور پھلی پھولی، یا یوں کہیے کہ ہزاروں بالغوں کے تجربات کا حاصل ہے۔ کئی برس بیشتر ہم نے چند چھپے ہوئے اصولوں سے اس کی ابتدا کی تھی۔ وہ اصول ایک کارڈ پر چھاپے گئے تھے، اگلے سال ایک بڑے کارڈ پر ان کی طباعت ہوئی، پھر ایک اشتہار پر، پھر کتابچوں کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے ہر ایک اپنے حجم اور ضخامت میں پھیلتا چلا گیا۔ اب 15 برس کے تجربے اور تحقیق کے بعد یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے جو قواعد مرتب کیے ہیں وہ محض تصوراتی یا نظری باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے اصول تو جادو کی طرح اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات بظاہر عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے، لیکن میں نے ان اصولوں کے ذریعے بیشتر لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال ایک شخص میری تعلیم گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے یہاں 1314 افراد ملازم تھے۔ سال ہر سال تک وہ اپنے ملازمین کو بھیڑوں کی طرح ہانکتا رہا۔ وہ ان پر نکتہ چینی کرتا اور ہر وقت انہیں ملامت کرتا رہتا تھا۔ لطف و کرم، تعریف اور حوصلہ افزائی کے الفاظ سے اس کے لب ناآشنا تھے۔ اس کتاب کے اصولوں کے مطالعہ کے بعد اس شخص نے اپنے شعار زندگی میں یک قلم تبدیلی کر دی، اور اب اس کے ادارے میں ایک نئی قسم کا جوش و خروش اور مل جل کر کام کرنے کا نیا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس کے 314 دشمن اب 314 دوستوں میں بدل گئے ہیں۔ اس شخص نے فخریہ لہجے میں کلاس کے سامنے کہا تھا، جب پہلے میں اپنے ادارے کی عمارت میں سے گزرتا تھا تو مجھے کوئی خوش آمدید تک نہ کہتا تھا۔ ملازمین جب مجھے قریب آتا دیکھتے تو اپنا منہ پھیر لیتے تھے، لیکن اب وہ سب کے سب میرے دوست ہیں، یہاں تک کہ دربان بھی۔ اب مجھے سرفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب اس آقا کا کاروبار بہت زیادہ نفع بخش ہے، اسے پہلے سے زیادہ فرحت حاصل ہے، اور ان سے بھی کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اور اپنے گھر میں پہلے سے کہیں زیادہ فرحت محسوس کرتا ہے۔ بے شمار فروشندوں نے ان اصولوں پر عمل کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے نئے حساب کھولے ہیں۔ ایسے حسابات جو انہوں نے بے فائدہ کھول رکھے تھے بند کر دیے گئے ہیں۔ مختاروں کو پہلے سے زیادہ اختیارات مل گئے ہیں اور ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک مختار نے گزشتہ سال اطلاع دی کہ اس کی تنخواہ میں 5000 سالانہ کا اضافہ ہوا ہے، محض اس وجہ سے کہ اس نے ان صداقتوں پر عمل کیا ہے جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ فیلاڈلفیا گیس ورکس کمپنی کے ایک اور مختار کو اس بنا پر تنزل کی دھمکی دی گئی تھی کہ وہ ماتحتوں سے لڑتا رہتا ہے اور لوگوں کی بخوبی رہنمائی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ہماری تربیت سے نہ صرف اس کا تنزل رک گیا، بلکہ باوجود اس بات کے کہ اس کی عمر 65 سال کی ہو چکی ہے، اس کی ملازمت میں توسیع کی گئی اور اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا۔ بے شمار مواقع پر دعوتوں کے بعد مجھے خواتین نے بتایا کہ جب سے ان کے شوہروں نے ہمارے ان کورسوں کے ذریعے تربیت حاصل کی ہے، ان کی خانگی زندگی بہت زیادہ دلچسپ اور خوشگوار ہو گئی ہے۔ بعض لوگ اس تربیت کے کامیاب نتائج پر اکثر متعجب ہوتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ ایک طلسم معلوم ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو انہوں نے اتوار کے روز مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی ہے، کیونکہ وہ اپنے جوش کو دبا نہیں سکتے تھے، اور باقاعدہ کورس شروع ہونے میں 48 گھنٹے تک صبر کرنا ان کے لیے دشوار تھا۔ ایک شخص کو ان اصولوں کے موضوع پر لیکچر سن کر اس قدر دلچسپی پیدا ہوئی کہ اس نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اس پر بحث شروع کر دی اور رات گئے تک اس پر گفتگو کرتا رہا۔ 3 بجے صبح اس کے دوسرے ساتھی گھر چلے گئے، لیکن اسے اپنے گزشتہ غلطیوں کے احساس کی وجہ سے اس قدر تحریک ہوئی تھی، اور وہ اپنے سامنے ایک نئی اور خوشحال زندگی کا دروازہ کھلتا ہوا دیکھ کر اس قدر جوش میں آ گیا تھا کہ اسے رات بھر نیند نہ آئی۔ وہ اس رات یا اگلے دن یا اگلی رات بالکل نہ سویا۔ وہ کون تھا؟ کیا جذباتی یا ڈھل مل یقین شخص تھا کہ نئے نظریے پر فدا ہو جانے کے لیے تیار رہتا تھا؟ نہیں، بلکہ واقعہ اس کی الٹ ہے۔ وہ ایک ناآسودہ عیش و نشاط سے اکتایا ہوا فنی مصنوعات کا ایسا سوداگر تھا
جس کا شہر میں عام طور پر چرچا ہوتا ہے۔ وہ 3 زبانیں روانی کے ساتھ بول سکتا تھا۔ وہ غیر ملکی یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل ہے۔ کتاب کا یہ باب لکھتے ہوئے مجھے پرانے مکتب خیال کے ایک جرمن کا خط ملا۔ وہ ایک رئیس تھا جس کے آباء و اجداد نے نسل در نسل فوجی افسروں کی حیثیت سے ہن زولر کے ماتحت خدمات انجام دی تھیں۔ اس کا خط بحریہ اوقیانوس کے اس پار ایک جہاز پر سے لکھا گیا تھا جس میں اس نے اصولوں کی پابندی کے نتائج تحریر کیے تھے۔ اس کی تحریروں میں اتنا جوش تھا جتنا کہ مذہبی تحریروں میں ہوتا ہے۔ ایک اور شخص جو نیو یارک کا قدیم باشندہ ہے اور ہارورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا، جس کا معاشرے میں بڑا ممتاز درجہ تھا، جو دولت مند اور قالینوں کے کارخانے کا مالک تھا، اس نے اعلان کیا کہ اس طرح تعلیم سے اس نے نہ صرف 14 ہفتوں کے اندر لوگوں کو متاثر کرنے کا خوبصورت فن اس سے کہیں زیادہ سیکھ لیا ہے جتنا کہ وہ اپنے کالج کی 4 سالہ تعلیم کے دوران میں سیکھ سکتا تھا۔ کیا یہ کوئی فضول یا مسئلہ خیز بات ہے؟ خیر، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس بیان کے متعلق جیسی چاہیں رائے قائم کر کے اسے نظر انداز کر دیں۔ بہرحال میں نے بغیر کسی تبصرے کے یہ اعلان نقل کر دیا ہے جو ایک قدامت پسند اور نہایت کامیاب شخص نے 600 اشخاص کے مجمع میں کہا تھا۔ ہارورڈ کے مشہور پروفیسر ولیم جیمز نے کہا تھا، جو کچھ ہمیں بن جانا چاہیے وہ کچھ بننے کے لیے ہم پوری طرح بیدار نہیں ہیں۔ ہم اپنے جسمانی اور دماغی قوا کا بہت ہی قلیل حصہ استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کو پھیلا کر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عام انسان نہایت ہی محدود دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ مختلف قسم کی قوتیں اپنے اندر رکھتا ہے جن کا استعمال کرنے سے وہ عادتاً قاصر ہے۔ اس کتاب کا مقصد وحید یہی ہے کہ وہ قوتیں جن کا استعمال کرنے میں آپ عادتاً ناکام رہتے ہیں، آپ کو ان قوتوں کی نشوونما میں مدد دی جائے تاکہ آپ اپنی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کریں اور اپنی اس غیر مستعمل جائیداد سے کما حقہ فائدہ اٹھائیں۔ ڈاکٹر جان جی ہین، سابق صدر پریسٹن یونیورسٹی کا قول ہے، تعلیم زندگی میں پیش آنے والی مہموں کا سامنا کرنے کی اہلیت کا نام ہے۔ اس کتاب کے 3 باب ختم کرنے کے بعد اگر آپ زندگی کی مہموں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے بہتر طور پر مسلح نہیں ہوئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے یہ کتاب لکھنے میں جو محنت کی وہ ساری رائے گاں گئی۔ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے، اس لیے کہ ہربرٹ سپنسر کہتا ہے، تعلیم کا بڑا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرنا ہے، اور یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ ایک عملی کتاب ہے۔ یہ تمہید بہت سی تمہیدوں کی طرح کافی طولانی ہو چکی ہے، اس لیے اسے یہیں ختم کر دینا چاہیے اور ہمیں فوراً اپنے اصل راستے پر گامزن ہونا چاہیے، عمل کے راستے پر۔ ڈیل کارنیگی۔ پارٹ 1، حصہ اول، حسن سلوک کے بنیادی طریقے۔ اگر شہد حاصل کرنا مقصود ہو تو مکھیوں سے بیر نہ لیں۔ 7 مئی 1931 کا واقعہ ہے۔ نیو یارک جیسے پرانے شہر نے ایک نہایت سنسنی خیز مجرم کی تلاش کا منظر دیکھا۔ ہفتوں کی تلاش اور جستجو کے بعد 2 بندوق والا کیرلی جو قاتل تھا اور ایسا بندوقچی کہ نہ اسے شراب کی عادت تھی نہ تمباکو پینے کی، اپنی معشوقہ کے کمرے جو ویسٹ اینڈ ایونیو میں واقع تھا محصور ہو گیا۔ 150 سپاہیوں نے مکان کے سب سے بالائی حصے کے مخفی کمرے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ چھت میں سوراخ کر کے پولیس نے اشک آور گیس کی دھونی دی تاکہ کیرلی قاتل کسی طرح کمرے سے باہر آئے۔ پھر انہوں نے گرد و پیش کی عمارتوں پر مشین گنیں چڑھا دیں اور 1 گھنٹے تک نیو یارک کا خوبصورت ترین محلہ گولیوں کی آوازوں اور مشین گنوں سے گونجتا رہا۔ کیرلی ایک گدے دار آرام کرسی کے پیچھے سے پولیس پر بے تحاشا گولیاں برساتا رہا۔ 10,000 پرجوش شہری اس لڑائی کا تماشا دیکھا کیے۔ نیو یارک کی پگ ڈنڈیوں اور گلیوں نے کبھی اس قسم کا خونی منظر نہیں دیکھا تھا۔ جب کیرلی پر قابو پا لیا گیا تو پولیس کمشنر اروی نے کہا کہ 2 بندوقوں والا قاتل ایسا خطرناک مجرم ہے کہ نیو یارک کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ کمشنر نے کہا کہ کیرلی پر اگر چڑیا کا پر گر جائے تو وہ شبہ میں قریب والے شخص کو قتل کر دیتا ہے، لیکن خود 2 بندوق والے کیرلی کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا، یہ جاننا اس لیے ممکن ہے کہ جب پولیس اس کے کمرے کو گولیوں کا نشانہ بنا رہی تھی تو وہ ایک خط لکھ رہا تھا جس کا مخاطب وہ شخص تھا جس سے بھی یہ خط متعلق ہو۔ خط لکھتے وقت اس کے زخموں سے بہتا ہوا خون کاغذ پر ایک سرخ لکیر کی شکل میں گر رہا تھا۔ اس خط میں کیرلی نے کہا تھا
میرے پہلو میں ایک تھکا ماندہ دل ہے لیکن شفیق دل جو کبھی کسی کو گزند نہیں پہنچائے گا۔ اس واقعے سے تھوڑی دیر قبل کیرولی جزیرے ہیلانگ کی ایک سڑک پر تفریح کر رہا تھا۔ یکایک پولیس کا ایک سپاہی اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس نے درخواست کی اپنا لائسنس دکھائیے۔ بغیر ایک لفظ کہے کیرولی نے اپنی بندوق نکالی اور پولیس کانسٹیبل کو گولی کا نشانہ بنایا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ جب مرنے والا افسر گرا تو کیرولی اچک کر کار سے باہر نکلا۔ اس نے پولیس افسر کا پستول نکال کر اس کی ناش پر ایک اور گولی چلائی۔ یہی قاتل اب یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پہلو میں ایک تھکا ماندہ لیکن شفیق دل ہے جو کبھی کسی کو گزند نہیں پہنچائے گا۔ کیرولی کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ جب اسے پھانسی گھر تک لے جایا گیا تو کیا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے وہ سزا جو مجھے قتل کی پاداش میں ملی ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے اپنی جان کی حفاظت کا اجر مل رہا ہے۔ کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ دو بندوق والے کیرولی نے کسی چیز کا الزام اپنے ذمہ نہیں لیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ملزم اور مجرم ایسا نہیں کرتے؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو سنیے، میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ لوگوں کی مسرتوں اور ان کے لیے راحت کا سامان بہم پہنچانے میں صرف کیا، اور مجھے اس کے صلے میں گالیاں دی جاتی ہیں اور میری زندگی ایک مفرور انسان کی زندگی بنا دی گئی۔ یہ ال کپون کے الفاظ ہیں جو امریکہ کے لوگوں کا دشمن نمبر 1 رہ چکا ہے۔ وہ بدماشوں کا بدترین سرغنہ تھا اور شکاگو شہر میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ کپون اپنی مذمت نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے کو عوام کا مربی سمجھتا ہے، ایک ایسا مربی جس کی نہ قدری کی گئی ہو یا جس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح ڈچ شیلٹنر بھی قزاقوں کی گولیاں کھا کر گرنے سے قبل تک اپنے آپ کو خلقت کا محسن سمجھتا رہا۔ ڈچ شیلٹنر نے، جو نیو یارک کا سب سے زیادہ خطرناک گنڈا تھا، ایک اخبار نویس کو دوران ملاقات میں کہا کہ وہ خلق خدا کا محسن ہے۔ اپنے اس عقیدے پر اسے ایمان تھا۔ اس موضوع پر سنگ سنگ جیل کے داروغوں سے میری بڑی دلچسپ خط و کتابت ہوئی۔ داروغہ جیل لکھتا ہے کہ شاید ہی کچھ مجرم ایسے ہوں جو اپنا جرم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مجرم ایسے ہی انسان ہیں جیسے کہ میں اور آپ۔ یہ توجہ کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیوں انہوں نے تجوڑی توڑی یا کیوں فوری طور پر بندوق کے گھوڑے پر ہاتھ رکھا۔ ان میں سے بہت سے معقول گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ ان کی گفتگی منطقی ہو یا مبالغہ آمیز، لیکن وہ ہر حال میں اپنی سیاہ کاریوں کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ انہیں قید و بند کی سزا ہرگز نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اگر ایل کپون، دو بندوقوارہ کیرولی اور ڈچ شیلٹنر جیسے دلیر لوگ اپنے آپ کو ہر الزام سے بری سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن سے مجھے اور آپ کو ہر روز سابقہ پڑتا ہے۔ جان دانا میکر آن جہانی نے ایک دفعہ اعتراف کیا کہ مجھے 30 برس پہلے یہ بات معلوم تھی کہ کسی کو سرزنش کرنا بے وقوفی ہے۔ مجھے اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کے لیے کافی زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ میں اس امر پر کبھی بے چین نہیں ہوا کہ خدا نے ذہانت کو مساوی طور پر تقسیم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وانا میکر نے تو پھر یہ سبق جلد سیکھ لیا، لیکن میں اس دنیا میں 30-35 برس تک برابر غلطیاں کرتا رہا، حالانکہ مجھ پہ یہ حقیقت کھلی کہ انسان خواہ خود کتنا ہی قصوروار کیوں نہ ہو، ذاتی محاسبہ کرنے سے 99% پہلو تہی کرتا ہے۔ کسی کو ملزم گرداننا ایک فعل عبث ہے، اس لیے کہ انسان اس سے اپنی مدافعت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اکثر وہ اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ عیب جوئی خطرناک ہے کیونکہ انسان کے بیش بہا اعتماد کو اس سے ٹھیس لگتی ہے، انسان کی اہمیت کے جذبے کو صدمہ پہنچتا ہے اور غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ جرمن فوج میں کسی کو شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ ہی وقوعے کے فوراً بعد اسے نکتہ چینی کا حق ہوتا ہے۔ اس سپاہی کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے غصے پر غالب آ جائے تاکہ اس کا مزاج اعتدال پر آ جائے۔ اگر وہ فوراً دعویٰ دائر کر دے تو اسے سزا مل جاتی ہے۔ ارباب حل و عقد کو ایسا ہی ایک قانون دیوانی بھی رائج کرنا چاہیے۔ یہ قانون بڑبڑاتے ہوئے والدین، پرشکایت بیویوں، ناک بھون چڑھاتے ہوئے مالکوں اور لا تعداد نکتہ چینیوں پر لاگو ہونا چاہیے۔ تاریخ کے ہزارہ صفحات فضول نکتہ چینی کے قصوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مثال کے طور پر تھیوڈور روزویلٹ اور صدر تاف ہی کا تنازع لیجیے۔ اس تنازع سے ریپبلکن پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس نے ڈوور ولسن کو وائٹ ہاؤس میں مسند نشین کر دیا، جس نے عالمگیر جنگ کے متعلق نہایت جرأت مندانہ الفاظ لکھے اور تاریخ کا رخ پھیر دیا۔ آئیے ذرا واقعات کو جلدی سے دہرا لیں۔ تھیوڈور روزویلٹ 1908 میں وائٹ ہاؤس سے نکلا۔ اس نے تاف کو صدر بنایا اور خود شیر کے شکار کے لیے افریقہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو آبلے کی طرح پھوٹ پڑا۔ اس نے تافت کی قدامت پسندی کی مذمت کی، تیسری مرتبہ اپنے لیے نامزدگی کی کوشش کی، پھر بل مڈز پارٹی بنائی اور جی اوپلی چھوڑ کر سب کچھ منہدم کر دیا۔ انتخابات جو بعد میں ہوئے
ان میں ولیم ہارورڈ، ٹیفٹ اور ریپبلکن کی حمایت صرف 2 ریاستوں نے کی۔ یہ 2 ریاستیں ڈرماؤنٹ اور اوٹاوا تھیں۔ اس قدیم جماعت کی تاریخ میں ایسی تباہ کن شکست پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تھیوڈور روزویلٹ نے صدر ٹیفٹ کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن کیا صدر ٹیفٹ نے بھی یہ الزام تسلیم کیا؟ کبھی نہیں۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے کیا میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا۔ قصور کس کا تھا، روزویلٹ کا یا ٹافٹ کا؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے سروکار ہے۔ جس پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ صدر روزویلٹ کی نکتہ چینی ٹیفٹ سے اس کا قصور تسلیم نہ کرا سکی، بلکہ اس نے ٹیفٹ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اشک بار ہو کر یہ کہے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا۔ یا پھر ٹی پوٹ ڈوم کے تیل کا قصہ لے لیجئے۔ اس واقعے کے متعلق اخبارات نے برسوں اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا اور ساری قوم کو ہلا دیا۔ امریکہ کی پبلک زندگی میں اس قسم کا واقعہ کبھی سننے میں نہیں آیا۔ اس شرمناک واقعے کی تفصیلات یہ ہیں۔ ہارڈنگ کی کابینہ میں محکمہ داخلہ کے داخلہ ناظم البرٹ فال کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ ایفلک پل اور ٹی پوٹ ڈوم کے تیل کے سرکاری ذخائر پٹے پر دے دیے جائیں۔ یہ تیل کے ذخیرے بحری فوج کے استعمال کے لیے محفوظ کیے گئے تھے۔ کیا ناظم فال نے پٹا حاصل کرنے والوں میں باہمی مقابلہ کروایا؟ نہیں، بلکہ اس نے اس کا ٹھیکہ اپنے ایک دوست ایڈورڈ ڈوہنی کو دے دیا۔ ڈوہنی نے کیا کیا؟ اس نے ناظم فال کو 4 لاکھ روپے دیے۔ پھر ناظم فال نے نہایت جابرانہ طریقے سے امریکی بحریہ کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ علاقے کے تمام ایسے ٹھیکیداروں کو وہاں سے نکال دیں جن کے کنویں ایلک بل کے چشموں کا تیل جذب کرتے جا رہے تھے۔ جتنے بھی ٹھیکیدار وہاں سے نکالے گئے تھے سب کے سب عدالت میں پہنچے اور دعویٰ دائر کر دیا۔ انہوں نے ٹی پوٹ ڈوم کے شرمناک واقعے کا راز فاش کر دیا جس میں ناظم فال نے 4 لاکھ روپے رشوت لی تھی۔ اس واقعے سے پبلک میں اس قدر نفرت پھیلی کہ ہارڈنگ کی حکومت بدنام ہو گئی اور قوم کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریپبلکن پارٹی کو زوال آ گیا اور ناظم البرٹ فال کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ فال کی خوب مٹی پلید ہوئی۔ شاید تاریخ میں کوئی شخص اپنی پبلک زندگی میں اتنا بدنام نہ ہوا ہوگا۔ کیا اس نے پشیمانی ظاہر کی؟ ہرگز نہیں۔ کئی برس بعد ہربرٹ ہودر نے ایک عام جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہارڈنگ کی موت کا باعث ذہنی پریشانی تھی جو اسے اپنے ساتھی بے ایمانی کی وجہ سے لاحق ہوئی۔ جب فال کی بیوی نے یہ ماجرا سنا تو وہ رونے لگی اور تقدیر کو کوستے ہوئے بولی کہ ہارڈنگ کو فال نے دھوکہ دیا۔ ہرگز نہیں، میرا شوہر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی ویران گھر سونے سے بھی بھرا ہو تو میرا شوہر غلط کاری پر آمادہ نہیں ہو سکتا، بلکہ خود اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اسے ناجائز طور پر سزا دلوائی گئی ہے۔ انسانی فطرت عملاً کچھ اس قسم کی واقعہ ہوئی ہے۔ غلط کار سوائے اپنے سب کو الزام دیتا رہتا ہے۔ ہم سب اس معاملے میں یکساں ہیں، لہٰذا کل کو آپ یا میں کسی پر نکتہ چینی پر مائل ہوں تو ہمیں ایل کپون، 2 بندوق والے کیرولی اور البرٹ فال کی مثالیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نکتہ چینی پیغام رساں کبوتروں کی طرح ہمیشہ واپس گھر کو لوٹتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کو ہم درست راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں یا اس کی خدمت کرتے ہیں وہ غالباً اپنے کو حق بجانب ثابت کرے گا اور اس کے برخلاف الٹی ہماری خدمت کرے گا، یا وہ نرم مزاج تاف کی طرح یہی کہے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا۔ 15 اپریل 1865 کی صبح کو ہفتے کے دن ابراہیم لنکن ایک معمولی سی سرائے کے کمرے میں دم توڑ رہا تھا۔ یہ سرائے فورٹ تھیٹر والے بازار کے عین مقابل واقع ہوئی تھی جہاں یوتھ نے اس پر گولی چلا دی تھی۔ لنکن کا لمبا ترنگا جسم پلنگ پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا۔ پلنگ بہت چھوٹا تھا۔ روزا بونیرز کی مشہور تصویر گھوڑوں کا میلہ کی ایک سستی سی نقل دیوار پر لٹک رہی تھی اور ایک مدھم سی شمع جھلملا رہی تھی۔ جب لنکن آخری سانس لے رہا تھا تو وار سیکرٹری اسٹانسن نے کہا، دنیا نے ایسا پختہ کار اور مکمل حاکم کبھی نہ دیکھا ہوگا جیسا کہ لنکن تھا۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں لنکن کی کامیابی کا کیا راز تھا؟ لنکن کی سوانح حیات کا مطالعہ میں آج تک برابر کرتا رہا ہوں۔ پورے 3 برس اس کوشش پر صرف کیے ہیں کہ لنکن کی زندگی کے حالات لکھوں، ایک بار نہیں کئی بار لکھوں، اور اس کتاب کا نام رکھوں نامعلوم لنکن۔ میرا خیال ہے کہ میں نے لنکن کی زندگی کے حالات کا اس قدر گہرا اور تفصیلی مطالعہ کیا ہے اور اس کی شخصیت اور خانگی زندگی پر اتنا غور کیا ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ میں نے خاص طور پر اس چیز کا مطالعہ کیا ہے کہ لنکن اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا تھا۔ کیا وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا؟
ہاں، جب وہ ابھی نوجوان تھا تو ایسے خطوط اور نظمیں لکھا کرتا تھا جن میں وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا اور ان خطوط کو دیہات کی سڑکوں پر ڈال دیا کرتا۔ راہگیر ان خطوط کو اٹھا لیتے۔ ایک خط نے ایسا غصہ بھڑکایا کہ زندگی بھر مکتوب علیہ کی آتش انتقام نہ بجھ سکی۔ جن دنوں وہ وکالت کرتا تھا وہ اپنے حریفوں پر کھلم کھلا حملے کرتا تھا اور ان کی مذمت میں اخباروں میں خطوط چھپوایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تو وہ حد سے تجاوز کر گیا۔ 1846 کے موسم خزاں میں اس نے ایک مغرور لڑاکے آئرش سیاستدان کا مذاق اڑایا۔ اس کا نام جیمز شیلڈز تھا۔ لنکن نے سپرنگ فیلڈ رسالے میں ایک گمنام خط شائع کرایا جس میں اس کی خوب تذلیل کی گئی تھی۔ شہر کے باشندوں نے خوب کہکہے لگائے، لیکن شیلڈز جو حساس اور مغرور تھا اسے پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اسے پتا چلا کہ خط لکھنے والا کون ہے، چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور لنکن کی تلاش میں چل پڑا اور اسے زور آزمائی کے لیے پکارا۔ لنکن لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ زور آزمائی کا مخالف تھا، لیکن بغیر لڑے وہ اپنی آبرو بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ اسے ہتھیار سے لڑنے کا اختیار دے دیا گیا۔ چونکہ اس کے بازو لمبے تھے، اس نے تلوار کی لڑائی منظور کر لی اور ویسٹ پوائنٹ کے ایک ماہر سے تلوار چلانے کا کرتب سیکھنا شروع کر دیا۔ مقررہ تاریخ کو مسیسپی کے ریتیلے میدان میں دونوں حریف مقابل ہوئے جو آخر دم تک لڑنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، لیکن فیصلہ کن لمحوں میں دونوں کے حامی بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے لڑائی بند کرا دی۔ لنکن کی زندگی میں یہ واقعہ بڑا طوفانی ثابت ہوا۔ اس واقعے سے اس نے یہ بیش قیمت سبق سیکھا کہ اپنے جیسے لوگوں سے کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس نے اس کے بعد کسی کو توہین امیز خط نہ لکھا، نہ کبھی کسی کا مذاق اڑایا، اور نہ ہی اس کے بعد اس نے کسی شخص پر کسی قسم کی نکتہ چینی کی۔ خانہ جنگی کے دوران لنکن پوٹومیک کی فوج کے جرنیل یکے بعد دیگرے بدلتا رہا اور ان میں سے ہر ایک میک کلینن، پوپ برن، سائیڈ ہوکر میڈی فاش غلطیوں کا مرتکب ہوا، یہاں تک کہ مایوسی کے عالم میں لنکن فرش پیمائی کرتا رہتا تھا۔ قوم نے ان نالائق جرنیلوں کی مذمت کی، لیکن لنکن نے کہا کہ اس کا دل سب کی طرف سے صاف تھا، اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دیا۔ اس کا ایک محبوب مقولہ تھا کہ دوسروں کا محاسبہ نہ کرو ورنہ تمہارا بھی محاسبہ کیا جائے گا۔ اور جب لنکن کی بیوی اور دوسرے لوگ دشمنوں کو سخت سست کہتے تھے تو لنکن جواب دیتا، ان پر نکتہ چینی نہ کرو، ان جیسے حالات میں ہم ہوں تو ہم بھی وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر نکتہ چینی کے لیے کبھی کوئی موقع پیدا ہوتا تو لنکن یہ کام بھی سر انجام دینے میں کوتاہی کبھی نہ کرتا۔ ایک مثال سن لیجئے۔ جون سن 1863 کے پہلے 3 دنوں میں گیٹس برگ کی لڑائی پیش آئی۔ 4 جولائی کی شام کولی نے جنوب میں پسپا ہونا شروع کر دیا۔ ملک بھر میں بارش ہو رہی تھی۔ جب کولی اپنی شکست خوردہ فوج کو لیے ہوئے پوٹومیک کی طرف بڑھا تو راستے میں ایک دریا حائل تھا جو طغیانی کے باعث ناقابل عبور ہو گیا تھا۔ صدر لنکن کی فاتح فوج اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ کولی اب دام میں آ چکا تھا، کسی طرح بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک زرعی موقع قدرت کی طرف سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر چھاپا مارنا اور اسے بے دست و پا کر دینا نہایت آسان تھا۔ اس مرحلے پر جنگ جیتی جا سکتی تھی۔ لنکن نے پر امید ہو کر جنرل میڈ کو حکم دیا کہ وہ جنگی کونسل بلائے بغیر فوراً لی کی فوج پر حملہ کر دے۔ لنکن نے بذریعہ تار اپنے احکام بھیجے۔ بعد میں ایک خاص قاصد کے ذریعے ان احکام کی تعمیل کا مطالبہ کیا، لیکن جنرل میڈ نے کیا کیا؟ جو کچھ اسے کہا گیا بالکل اس کے برعکس۔ لنکن کے احکام کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس نے جنگی کونسل بلائی، اس نے تعامل کیا، اس نے تاخیر کی، اس نے بذریعہ تار ہر قسم کے عذر لنک پیش کیے، غرض اس نے لی پر حملہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر دریا کا پانی اتر گیا اور لی اپنی فوج سمیت پار اتر گیا۔ لنکن اس پر بہت بگڑا۔ اس نے اپنے بیٹے رابرٹ کے سامنے چلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے خدائے عظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہماری دسترس میں آ چکے تھے، ہمیں صرف ہاتھ ہلانے کی ضرورت تھی اور وہ ہمارے قابو میں تھے، لیکن میری موقع شناسی فوج کے اندر کوئی حرکت پیدا نہ کر سکی۔ ان حالات میں کوئی جرنیل بھی ہوتا تو لی کو شکست دے سکتا تھا۔ اگر میں خود وہاں جا سکتا تو اسے یقیناً لگا دیتا۔ سخت مایوسی کے عالم میں لنکن نے جنرل میڈ کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ وہ نہایت قدامت پسند تھا اور اپنی تحریر میں بہت محتاط، لہٰذا یہ خط 1863 میں لنکن کے قلم سے نکلا۔ اسے ایک زبردست سرزنش سمجھنا چاہیے۔ میرے پیارے جرنیل، لی کے بچ کر نکل جانے میں جو خطرہ پنہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے اس کا اندازہ کیا ہوگا۔ وہ ہماری دسترس میں آ چکا تھا۔ اگر اس کا اسی وقت تعاقب کیا جاتا تو جنگ وہیں ختم ہو جاتی۔ اب ایسی حالت ہے کہ جنگ کو ایک غیر متعین عرصے کے لیے جاری رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ پچھلے سوموار کے دن
لی پر آسانی سے حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے تو اب آپ دریا پار کر کے ایسا کیوں کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس بمقابلہ اس دن کے فوج بھی 2/3 رہ گئی ہے۔ آپ سے اس قسم کی توقع رکھنا ایک غیر معقول بات ہوگی، اور مجھے کوئی امید نہیں کہ اب آپ اس سلسلے میں کوئی زیادہ مؤثر قدم اٹھا سکیں گے۔ آپ وہ زرعی موقع ہاتھ سے کھو چکے ہیں، اور میں اس وجہ سے بے انتہا پریشان اور رنجیدہ ہوں۔ آپ کے خیال میں جنرل میڈ نے یہ خط پڑھ کر کیا کیا ہوگا؟ میڈ نے یہ خط کبھی نہیں دیکھا۔ لنکن نے اسے ڈاک کے حوالے ہی نہیں کیا تھا۔ یہ خط لنکن کی موت کے بعد اس کے کاغذات میں ملا۔ میرا قیاس یہ ہے کہ، اور یہ محض قیاس ہی ہے، کہ لنکن نے خط لکھ کر کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور اپنے دل سے کہا، 1 منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے اس قدر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی آرام دہ اور خاموش فضا میں بیٹھ کر میرے لیے میڈ کو حکم دینا آسان ہے، لیکن اگر میں خود گیٹس برگ کے میدان میں موجود ہوتا اور میں بھی انسانی جانوں کو بے تحاشا خاک و خون میں لوٹتے ہوئے دیکھتا جیسا کہ پچھلے ہفتے میڈ نے دیکھا ہے، اور زخمیوں اور مرنے والوں کی چیخوں پکار سے میرے بھی کان پھٹ رہے ہوتے، تو شاید میں بھی لی پر حملہ آور ہونے کے لیے بےتاب نہ ہوتا۔ اگر میں بھی میڈ کی طرح بزدل ہوتا تو میں بھی وہی کچھ کرتا جو اس نے کیا، لیکن اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اگر میں یہ خط بھیج دوں تو میرے دل کی بھڑاس تو نکل جائے گی، لیکن میڈ اپنی مدافعت کی کوشش کرے گا۔ یہ خط پڑھ کر وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ اس خط سے اس میں بے دلی کے جذبات ابھریں گے۔ جنرل کی حیثیت سے اس کی آئندہ افادیت کم ہو جائے گی، اور شاید وہ تنگ آ کر فوج سے استعفیٰ دے دے۔ لہٰذا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، لنکن نے یہ خط ایک طرف رکھ دیا، اس لیے کہ اس سے اس امر کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ سخت تنقید اور سرزنش کا نتیجہ بالآخر کچھ نہیں نکلتا۔ تھیوڈور روزویلٹ کا کہنا ہے کہ جب وہ صدر تھا اور اسے کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جاتا تو وہ اپنی آرام دہ کرسی پر تکیہ لگا کر بیٹھ جاتا اور لنکن کی قد آدم تصویر کی طرف دیکھا کرتا تھا جو اس کی میز کے اوپر وائٹ ہاؤس میں آویزاں تھی، اور اپنے دل سے یہ سوال کیا کرتا تھا، اگر اس وقت میری جگہ لنکن ہوتا تو اس موقع پر کیا کرتا؟ وہ کس طرح اس مسئلے کو حل کرتا؟ آئندہ جب کبھی کسی کو سرزنش کا موقع آئے تو ہمیں بھی اپنے کسی عظیم الشان رہنما کی تصویر کی طرف دیکھنا چاہیے اور دریافت کرنا چاہیے کہ اگر اس شخص کو یہ مسئلہ پیش آتا تو وہ کس طرح اس کا حل کرتا۔ کیا آپ کسی شخص کی کایا پلٹنا چاہتے ہیں یا اس کی عادات کو باقاعدہ کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن اس کا تجربہ آپ اپنی ذات سے کیوں نہ شروع کریں؟ تھوڑا سا خود غرض بننے میں کوئی حرج نہیں۔ زیادہ مفید تو یہی ہے کہ آپ دوسروں کو سنوارنے سے قبل اپنی اصلاح کریں۔ اس کوشش میں کامیابی کا امکان کہیں زیادہ ہے۔ براؤننگ کا مقولہ ہے، جب انسان خود اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ شاید آپ کو تکمیل ذات کے سلسلے میں سال بھر کا عرصہ لگے گا، پھر آپ طویل چھٹی کا زمانہ گزار سکتے ہیں اور نئے سال میں دوسروں کی اصلاح و تنقید اپنے ذمے لے سکتے ہیں، یعنی پہلے اپنی تکمیل کیجیے۔ کنفیوشس کہتا ہے کہ جب تمہاری اپنی دہلیز غلط ہے تو اپنے ہمسائے کے متعلق یہ شکایت نہ کرو کہ کاہلی کی وجہ سے اس کی چھت ابھی تک برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ میں ابھی نوجوان ہی تھا اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کر رہا تھا کہ میں نے نامور امریکی مصنف رچرڈ ڈیوس ہارڈنگ کے نام ایک احمقانہ خط لکھا۔ میں مصنفین کے متعلق اپنے رسالے کے لیے ایک مضمون تیار کر رہا تھا۔ میں نے ڈیوس سے دریافت کیا کہ اس کے لکھنے کا طریقہ کیا تھا۔ چند ہفتے قبل مجھے ایک شخص نے خط لکھا تھا جس کے نیچے یہ الفاظ درج تھے۔ خط پر نظر ثانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا اور سمجھا تھا کہ لکھنے والا کوئی بڑا نامی گرامی اور مصروف شخص ہے۔ میں بالکل مصروف آدمی نہیں تھا، لیکن پھر بھی رچرڈ ڈیوس ہارڈنگ پر روب ڈالنے کے لیے میں نے خط کو ان الفاظ میں ختم کیا تھا۔ منطقی قسم کی مخلوق سے معاملہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ جذباتی مخلوق سے ہے، وہ مخلوق جس کے سینے سے تعصب ابل رہے ہیں، غرور بھی ہے اور تکبر بھی۔ نکتہ چینی نہایت خطرناک شعلہ ہے، ایسا شعلہ جو غرور کے بارود خانے میں دھماکے پیدا کر دیتا ہے، ایسا دھماکہ جو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جنرل یوفا روڈ پر نکتہ چینی ہوئی اور فوج کو اس کی قیادت میں فرانس جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے غرور کو ایسا صدمہ پہنچا کہ اسی حادثے سے وہ مر گیا۔ ٹامس ہارڈی نے اپنے بہترین ناولوں سے انگریزی ادب میں بیش بہا اضافہ کیا، لیکن اس پر اس قدر سخت نکتہ چینی ہوئی کہ اس نے تخیلی افسانے لکھنا بند کر دیے۔ اسی نکتہ چینی نے نامور انگریز شاعر ٹامس چیریٹن کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بینجامن فرینکلن
جو اپنے ایام شباب میں بالکل سیدھا سادہ آدمی تھا، ایسا چلتا پرزا ہو گیا اور لوگوں سے معاملہ کرنے میں اتنا ماہر ہو گیا کہ اسے امریکہ کا سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اس نے کہا تھا، میں کسی آدمی کی برائی نہیں کرتا، البتہ ہر ایک کی خوبی جو میرے علم میں ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ ہر بے وقوف نکتہ چینی، مذمت اور شکایت کرنے کا اہل ہے، اور بہت سے بے وقوف ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن افہام و تفہیم اور عفو و درگزر کے لیے سیرت کی پختگی اور نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ کارلائل کہتا ہے، بڑا آدمی چھوٹوں سے برتاؤ کرتے وقت اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ لوگوں کی مذمت کرنے سے پہلے ہمیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں۔ یہ بات نکتہ چینی کی بنسبت زیادہ مفید اور خوشگوار ہے، اور اس سے ہمدردی، بردباری اور شفقت پیدا ہوتی ہے۔ سب کو جاننا سب کو معاف کر دینے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر جانسن نے کہا تھا، جب تک انسان موت کی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، خود خدا بھی اس کے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا، اس لیے آپ اور میں ایسا کیوں کریں؟ کامیاب تعلقات کا عظیم راز۔ دنیا میں ہر کسی سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ نے شاید ہی کبھی سوچا ہو، واقعی صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے شخص میں وہ کام کرنے کی خواہش پیدا کر دیں جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ البتہ آپ کسی شخص کی کن پٹی پر پستول رکھ کر اسے اپنی گھڑی آپ کے حوالے کرنے پر مائل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کسی ملازم کو گولی سے اڑا دینے کی دھمکی دے کر اس کا اشتراک عمل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی وقت تک جب تک کہ آپ یہ غیر اخلاقی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کسی بچے سے ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں، لیکن ایسے جابرانہ طریقوں کا رد عمل بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ کسی کے لیے آپ سے خدمت لینے کا بہترین طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کرے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ 20ویں صدی کے مشہور ترین ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائڈ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر فعل کے دو محرک ہوا کرتے ہیں، جنسی خواہش اور بڑا بننے کی امنگ۔ امریکہ کے بہت بڑے فلسفر اور پروفیسر جان ڈیوی اس بات کو ذرا دوسرے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت کی سب سے بڑی خواہش اہم بننے کی امنگ ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، اہم بننے کی امنگ۔ یہ بہت ضروری جملہ ہے، اس کتاب میں اس کا ذکر بار بار آئے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سب کچھ نہیں چاہتے، صرف چند چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ کو خواہش ہے، اور انہیں آپ اس شدت سے چاہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چند چیزیں تقریباً ہر صحت مند بالغ شخص چاہتا ہے۔ نمبر 1، صحت اور جان کی حفاظت۔ نمبر 2، خوراک۔ نمبر 3، نیند۔ نمبر 4، روپیہ اور روپے سے خریدے جانے والی چیزیں۔ نمبر 5، موت کے بعد کی زندگی۔ نمبر 6، جنسی خواہش کی تسکین۔ نمبر 7، بچوں کی خوشحالی۔ نمبر 8، بڑائی کا احساس۔ تقریباً یہ سبھی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک خواہش ایسی ہے جو تقریباً اتنی ہی شدید اور لازمی ہے جتنی کھانا یا نیند کی خواہش، لیکن اس کی تکمیل شاید ہی کبھی ہوتی ہو۔ فرائڈ کے مطابق یہ بڑا بننے کی امنگ ہے، اور ڈیوی کا بھی یہی خیال ہے۔ ایک مرتبہ لنکن نے خط کا آغاز یوں کیا، ہر آدمی ستائش پسند ہے۔ ولیم جیمز نے ایک مرتبہ کہا، انسانی فطرت کی سب سے بڑی آرزو تو قدر شناسی کی بھوک ہے۔ یاد رکھیے، انہوں نے قدر شناسی کی خواہش یا تمنا یا آرزو نہیں، بلکہ قدر شناسی کی بھوک کہا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی مستقل اور اہم بھوک۔ جو آدمی اس بھوک کی تسکین کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے اور ان سے ہر کام لے سکتا ہے۔ ایسے آدمی کی موت کا ہر شخص کو افسوس ہوتا ہے۔ انسان کی حیوانات پر فضیلت کی ایک بڑی امتیازی خصوصیت کا احساس برتری ہے۔ مثال کے طور پر، جب میں مسوری میں اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا تو میرے والد اعلیٰ نسل کے مویشی بھی پالا کرتے تھے۔ ہم اپنے سور اور مویشی مڈل ویسٹ کے دیہاتی میلوں اور مویشیوں کی نمائشوں میں لے جایا کرتے تھے۔ اس طرح ہم نے 20 انعام جیتے۔ میرے والدین نیلے نیلے تمبوؤں کو ململ کی ایک سفید چادر میں ٹانک دیا کرتے تھے۔ جب ہمارے یہاں کوئی دوست یا مہمان آتا تو وہ سفید ململ کی لمبی سی چادر نکال لاتے اور ہم دونوں اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر ان لوگوں کو تمغے دکھایا کرتے۔ سوروں کو ان تمغوں کی مطلق کوئی پرواہ نہیں تھی جو انہوں نے جیتے تھے، لیکن والد صاحب کو ان کی بہت قدر تھی، کیونکہ ان انعامات سے ان کے احساس برتری کی تسکین ہو جاتی تھی۔ اگر ہمارے آباء و اجداد میں بڑا بننے کی دل سوز امنگ نہ ہوتی تو تہذیب کا وجود ناممکن ہوتا۔ اس امنگ کے بغیر ہم نرے حیوان ہوتے۔ بڑا بننے کی اسی خواہش نے ایک غریب لڑکے کو چند کتابوں کے مطالعہ پر مجبور کیا۔
شاید آپ نے اس لڑکے کا ذکر سنا ہوگا، اس کا نام لنکن تھا۔ یہی احساس برتری کا جذبہ تھا جس نے ڈکنز کو اپنے غیر فانی ناول لکھنے پر ابھارا تھا۔ اسی جذبے نے سر کرسٹوف رین کو سنگ تراشی کے بہترین نمونے پیش کرنے پر اکسایا۔ اسی جذبے نے راک فیلر کو اپنی ضرورت سے زائد اربوں روپے جمع کرنے پر مجبور کیا، اور یہی وہ خواہش ہے جس کے تحت آپ کے شہر کے بڑے رئیس ایسی عمارات تعمیر کراتے ہیں جو ان کی اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی امنگ آپ کو نئے سے نئے فیشن کا لباس پہننے، جدید سے جدید ماڈل کی کار خریدنے اور اپنے تیز فہم بچوں کی تعریفیں کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی آرزو بہت سے لڑکوں میں بدماش، قاتل اور ڈاکو بننے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ نیو یارک کے سابقہ پولیس کمشنر ای پی میول رونی کہتے ہیں، آج کا ہر نوجوان مجرم خود پسندی کا مارا ہوتا ہے۔ گرفتاری کے بعد ان کی پہلی درخواست ان اخبارات کا مطالعہ ہوتا ہے جو انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جتنا عرصہ ان کی تصویریں اخبارات میں آئنسٹائن یا روزویلٹ جیسی مشہور ہستیوں کی تصویروں کی طرح چھپتی رہتی ہیں، اتنا عرصہ بجلی کی پھانسی پانے والی گرم نشست کا خیال ان کے ذہنوں کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اپنے احساس برتری کی تسکین کس طرح کرتے ہیں تو میں فوراً بتا سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ ہماری سیاست کی تعمیر اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کسی شخص متعلق سب سے اہم بات یہی ہے۔ مثال کے طور پر جان ڈی راک فیلر چین کے مشہور شہر بیجنگ میں جدید طرز کے اسپتال کی تعمیر کے لیے روپیہ دے کر ان کروڑوں غریب چینیوں کی امداد کر کے، جنہیں وہ نہیں جانتے نہ جان سکیں گے، اپنے آپ کو بڑا آدمی خیال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ڈیل نگر نے لوٹ کر اور قاتل بن کر اپنے آپ کو بڑا محسوس کیا۔ جب پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی تو وہ ایک زمیندار کے گھر جا گھسا اور کہا کہ میں ڈیل نگر ہوں۔ اسے ناز تھا کہ وہ اپنے وقت میں لوگوں کا اول نمبر کا دشمن ہے۔ اس نے کہا، میں آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں ڈیل نگر ہوں۔ البتہ ڈیل نگر اور راک فیلر میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے بڑا بننے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا۔ تاریخ ایسے مشہور افراد کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جو بڑا بننے کی انتھک کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ جارج واشنگٹن بھی اپنے آپ کو جناب عالی ہمت صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کہلانا پسند کرتے تھے۔ کولمبس نے امیر البحر وائسرائے ہند کے خطاب کی درخواست کی تھی۔ کیتھرین ان خطوط کو کبھی بھی نہیں کھولتی تھی جن پر ملکہ معظمہ نہ لکھا ہوتا۔ مسز لنکن وائٹ ہاؤس میں مسز گرانٹ پر یہ کہہ کر برس پڑی کہ میری اجازت کے بغیر تم نے میرے سامنے بیٹھنے کی جرت کیسے کی؟ ہمارے یہاں کے کروڑ پتی سرمایہ داروں نے امیر البحر بینڈو کی قطب شمالی کی مہم کے لیے اس وعدے پر روپیہ دیا کہ نئے پہاڑی سلسلوں کو ان کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ وکٹر ہیوگو کا خیال تھا کہ اس کی حوصلہ افزائی جب ہی ہو سکتی ہے کہ پیرس شہر کا نام اس کے نام پر رکھا جائے۔ یہاں تک کہ شیکسپیئر جیسے دنیا کے سب سے بڑے فنکار نے اپنے خاندان کی شان و شوکت کو چار چاند لگانے کے لیے شاہی ڈھال حاصل کی جس پر اس کے خاندان کا خصوصی نشان کھودا تھا۔ بعض اوقات لوگ ہمدردی اور توجہ حاصل کرنے کی خاطر اور احساس برتری کی تسکین کے لیے اپاہج بن جاتے ہیں۔ مسز میکنلی اس بات میں بڑائی محسوس کرتی تھیں کہ ان کا شوہر صدر امریکہ اہم ملکی معاملات پس پشت ڈالے مسلسل کئی گھنٹوں تک اس کے بستر پر اس کے پاس لیٹا رہے اور اسے تھپک تھپک کر سلاتا رہے۔ وہ اپنے شوہر کی توجہ کی اس قدر بھوکی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو اس وقت تک وہاں سے نہ جانے دیا جب تک کہ اس نے دانتوں کے ڈاکٹر سے نیا دانت نہ لگوا لیا۔ ایک دفعہ تو اس نے طوفان ہی برپا کر دیا جب اس کے شوہر کو مقررہ وقت پر ملاقات کی غرض سے مجبوراً اپنی اہلیہ محترمہ کو ڈاکٹر کے پاس اکیلی چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایک مرتبہ میری رابرٹس وائن ہارٹ نے مجھ سے ایک خوبصورت اور بھلی چنگی نوجوان عورت کا ذکر کیا جو اپنے بڑائی کے جذبے کی خاطر اپاہج بن گئی۔ مسز وائن ہارٹ نے کہا، وہ عورت محبت میں مسلسل ناکام ہوتی رہی اور ایک دن بالکل مایوس ہو گئی کہ اب شاید اس کی شادی نہ ہو سکے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سال ہا سال کی تنہائیاں تھیں اور مستقبل میں امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی۔ وہ اسی فکر میں صاحب فراش ہو گئی اور متواتر 10 سال تک اس کی بوڑھی ماں تیسری منزل پر اس کی تیمار داری کرنے، کھانے کے برتن لے جانے، دوا پلانے کی مصیبت سہتی رہی۔ اتفاقاً ایک دن بوڑھی ماں تھک ہار کر گر پڑی اور اللہ میاں کو پیاری ہو گئی۔ نوجوان عورت نے چند ہفتے تو جوں توں کر کے گزار دیے۔ پھر ایک دن وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، لباس پہنا اور دوبارہ باقاعدہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ کچھ ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بعض لوگوں کو حقیقی دنیا میں برتری کا احساس نصیب نہ ہو تو وہ اسے دیوانگی کے خواب زار میں تلاش کرنے کی غرض سے پاگل ہو جائیں۔ امریکی اسپتالوں میں سب سے زیادہ تعداد ان مریضوں کی ہے جو دماغی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔
اگر آپ کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے اور آپ نیو یارک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو 5% اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنی زندگی کے 7 سال کسی دماغی ہسپتال میں گزاریں گے۔ دیوانگی کا سبب کیا ہے؟ کوئی بھی شخص اس پیچیدہ سوال کا جواب آسانی سے نہیں دے سکتا، لیکن ہمیں علم ہے کہ بعض بیماریاں مثلاً آتشک ذہن کے خلیوں کو توڑ کر ضائع کر دیتی ہے اور اسی طرح دیوانگی کا موجب بنتی ہے۔ دراصل آدھی سے زیادہ دماغی بیماریوں کا سبب دماغی صدمے، شراب نوشی، جراثیم کے ذریعے زہر آلود ہو جانا اور دماغ کا زخمی ہو جانا ہے۔ لیکن باقی کی آدھی دماغی بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ اس قصے کا دردناک پہلو ہے۔ باقی ماندہ آدھی دماغی بیماریوں کی تعداد کے دماغ میں کوئی عضوی خرابی نہیں ہوتی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران ان کی دماغ کی رگیں بڑی سے بڑی طاقتور خوردبین سے بھی دیکھی گئی ہیں، لیکن ان کے دماغ بظاہر بالکل اسی طرح صحیح و سالم نظر آئے جیسا کہ ہمارے اور آپ کے ہیں۔ پھر یہ لوگ پاگل کیوں کر ہوئے؟ میں نے حال ہی میں یہ سوال پاگلوں کے ایک بہت بڑے ہسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر سے کیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب دیوانگی کے علم میں ماہر ہونے کی بنا پر بڑے سے بڑا خطاب اور انعام حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ لوگ کیوں کر پاگل ہو جاتے ہیں، ٹھیک طرح سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور بتائی کہ بہت سے پاگل ہونے والے لوگ دیوانگی میں احساس برتری کی تسکین حاصل کرتے ہیں کیونکہ اصلی زندگی میں وہ اپنے اس جذبے کی تسکین نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، میرے زیر علاج اس وقت ایک مریضہ ہے جس کی شادی زبردست المیہ ثابت ہوئی۔ وہ محبت، جنسی تسکین، بچے اور سماجی عزت کی بھوکی تھی، لیکن زندگی نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کا خاوند اس سے محبت نہ کر سکا اور اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ حکماً اپنا کھانا اوپر کی منزل میں منگوا کر کھانے لگا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، نہ کوئی سماجی مرتبہ تھا، لہٰذا وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے اپنے تخیل میں اپنے خاوند کو طلاق دے دی اور اپنے آپ کو اسی نام سے پکارنے لگی جو نام اس کے والدین نے رکھا تھا۔ آج کل وہ یہ خیال کرتی ہے کہ وہ اعلیٰ انگریزی خاندان میں بیاہی گئی ہے اور اپنے آپ کو لیڈی اسمتھ پکارے جانے پر اصرار کرتی ہے۔ اس نے مزید کہا، جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ ہر رات ایک نئے بچے کو جنم دیتی ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھنے جاتا ہوں، وہ کہتی ہے، ڈاکٹر، کل رات میں نے ایک بچہ جنا۔ زندگی نے ایک مرتبہ اس کے خوابوں کے جہاز کو حقیقت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش کر دیا، لیکن دیوانگی کے روشن اور عجیب و غریب جزیروں میں اس کے تمام جہاز لہلہاتے بادبانوں اور مستولوں سے ٹکرانے والی تند ہواؤں کے نغموں سمیت بندرگاہوں میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ کتنا المناک واقعہ ہے، اس سے بڑا المیہ میرے علم میں نہیں۔ اس نوجوان عورت کے طبیب نے مجھ سے کہا، اگر میری طاقت میں اس کا علاج ہو اور میں پھر سے اسے صحیح ذہن بنانے کے قابل بھی ہوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ اپنی موجودہ حالت میں بہت زیادہ خوش ہے۔ اجتماعی زندگی میں پاگل لوگ ہم اور آپ سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں، اکثر اپنی دیوانگی سے لطف اٹھاتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، انہوں نے اپنے مسائل حل کر لیے ہیں۔ وہ آپ کو 10 لاکھ کا چیک کاٹ کر دیں گے، آپ کو آغا خان سے ملنے کا تعارفی خط دے دیں گے۔ انہوں نے اپنی خود ساختہ خوابوں کی دنیا میں اپنے اس احساس برتری کے جذبے کی تسکین کا سامان مہیا کر لیا ہے جس کے وہ اس قدر متمنی تھے۔ اگر لوگ بڑائی کے اتنے بھوکے ہیں تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے سچ مچ پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو خیال کیجئے کہ ہم لوگوں کے پاگل ہونے سے پہلے ان کی جائز قدر شناسی اور ستائش سے کیا کچھ معجزے سر انجام نہیں دے سکتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، آج تک دنیا میں صرف 2 ہی ایسے شخص گزرے ہیں جن کو 40 لاکھ روپیہ سالانہ تنخواہ ملتی تھی، اور ان کے نام یہ ہیں، والٹر کرائسلر اور چارلز شواب۔ کیا وجہ تھی کہ مسٹر شواب کو 40 لاکھ روپیہ سالانہ یا 11,000 روپے روزانہ سے بھی زیادہ تنخواہ ملتی تھی؟ آخر کیوں؟ کیا اس لیے کہ شواب غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا؟ نہیں۔ تو پھر کیا اس لیے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں فولاد سازی کا کام زیادہ اچھا جانتا تھا؟ یہ بھی نہیں۔ خود شواب نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اس کے ماتحت ایسے لوگ کام کرتے ہیں جو اس کی بنسبت فولاد سازی کے کہیں بڑے ماہر ہیں۔ شواب کا کہنا ہے کہ اسے اتنی بڑی رقم محض اس لیے ملتی ہے کہ وہ لوگوں سے برتاؤ کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ وہ راز اس کے اپنے لفظوں میں درج ہے۔ میرے خیال میں ان الفاظ کو پیتل میں کھدوا کر ملک بھر کے ہر گھر، ہر اسکول، ہر دفتر اور ہر مکان میں لٹکانا چاہیے۔ اسکول کے بچوں کو لاطینی گرامر کی گردانے یا برازیل میں بارش کی سالانہ مقدار رٹنے کی بجائے ان لفظوں کو حفظ کر لینا چاہیے۔ یہ لفظ جادو کی تاثیر رکھتے ہیں کہ
کہ ہم ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی میں ایک بڑا انقلاب آ جائے۔ شواب نے کہا، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری وہ قابلیت ہے جس کے ذریعے میں لوگوں میں امنگ پیدا کرتا ہوں، اور کسی شخص کے جوہر کو ابھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے تعریف و تحسین اور حوصلہ افزائی۔ کسی آدمی کی امنگوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے طرز عمل کی نکتہ چینی سے بری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کبھی کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتا۔ لوگوں میں کام کی تحریک پیدا کرنا میرا فرض ہے، لہٰذا میں عیب جوئی سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر مجھے کسی میں کوئی بات پسند آ جائے تو میں جی بھر کے داد دیتا ہوں اور دل کھول کر تعریف کرتا ہوں۔ یہ ہے شواب کا طریقہ کار، لیکن ہم میں سے تقریباً ہر شخص کیا کرتا ہے؟ اس سے بالکل الٹ۔ اگر اسے کوئی چیز پسند نہ آئے تو وہ بلبلا اٹھتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی چیز اچھی لگے تو وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا۔ شواب نے کہا، میرے تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے بڑے بڑے لوگوں سے میرا میل جول ہے۔ میرا تجربہ یہی ہے کہ بڑے اور اعلیٰ مرتبہ والے لوگوں نے بھی تحسین اور داد کی خاطر پہلے کی بنسبت کہیں بہتر کام کیا ہے اور زیادہ جانفشانی بڑھتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اینڈریو کارنیگی کی بے مثال کامیابی کا سب سے بڑا سبب کیا تھا۔ کارنیگی اپنے ساتھیوں کی تعریف ان کے سامنے بھی اور ان کی غیر حاضری میں بھی کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ کارنیگی نے اپنے مزار پر بھی اپنے ساتھیوں کی تعریف لکھوائی۔ اس نے اپنے لیے جیتے جی یہ کتبہ لکھا، یہاں وہ آدمی آرام کر رہا ہے جو اپنے سے قابل لوگوں کو اپنے گرد جمع رکھنے کا راز جانتا تھا۔ سچی تعریف ہی ایسا راز ہے جس کی بدولت راک فیلر لوگوں پر آسانی سے قابو پا لیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ اس کے ایک حصے دار ایڈورڈ ڈی برڈفورڈ نے ایک کاریگر کو سخت سست کہا، چنانچہ اس سال مال پہلے جیسا اچھا تیار نہ ہوا اور جنوبی امریکہ میں اس کی اتنی کھپت نہ ہوئی۔ اس طرح کمپنی کو کئی لاکھ کا گھاٹا پڑا۔ راک فیلر اپنے حصے دار پر نکتہ چینی بھی کر سکتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا کیا ہے، لہٰذا اس بات کو اٹھایا نہیں گیا۔ راک فیلر نے کوئی نہ کوئی تعریف کا پہلو ڈھونڈ نکالا۔ اس نے بیڈ فورڈ کو مبارکباد دی کہ اسے لگائے ہوئے سرمایہ پر 60% بچت ہوئی ہے۔ اس نے کہا، یہ شاندار کامیابی ہے، اتنی کامیابی ہمیں شاذ و نادر ہی نصیب ہوتی ہے۔ راک فیلر ایک ایسا اچھا منتظم اور کاروباری شخص گزرا ہے جس نے فلم سازی کی صنعت میں تھیٹر کی بے اندازہ مقبولیت کو مات کیا ہے۔ اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس میں لڑکیوں کی تعریف و تحسین کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ عام طور پر کوئی پھوڑ سی لڑکی ڈھونڈ نکالتا جس پر کوئی دوبارہ نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرتا اور اسے سٹیج پر لا کر ترغیب اور کشش کا حیرت خیز نمونہ بنا دیتا۔ خوشنودی اور اعتماد کی قدر کو پہچانتے ہوئے وہ صرف اپنی توجہ اور تعریف و توصیف سے ہر عورت میں پہلے سے زیادہ خوبصورتی کا احساس پیدا کر دیتا تھا۔ وہ ایک پختہ کار آدمی تھا۔ وہ گانے والی لڑکیوں کی آمدنی 100 سے 500 روپے فی ہفتہ تک بڑھا دیتا تھا۔ وہ کم درجے کے لوگوں کا زبردست مددگار تھا۔ اپنی فلم کی افتتاح کی شب اس نے فلم میں حصہ لینے والی تمام ستاروں کو تار دے کر بلایا اور اس نے ہر گانے والی لڑکی کو امریکہ کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ بٹھایا اور دعوت کھلائی۔ ایک مرتبہ مجھ پر روزہ رکھنے کی خواہش نے غلبہ کیا اور میں نے متواتر 6 دن کچھ نہ کھایا۔ یہ کوئی مشکل بات نہ تھی۔ میں نے 6 دن کے خاتمے پر دوسرے دن کے مقابلے میں بہت کم بھوک محسوس کی۔ تاہم مجھے علم ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے اہل و عیال یا نوکروں کو ایک دن فاقہ کرنا پڑے تو وہ اس کو بہت بڑا جرم خیال کریں گے۔ کیا وہی لوگ اپنے اہل و عیال یا نوکروں کو ایک دن تو کیا مہینوں بلکہ بعض اوقات برسوں بلکہ عمروں تک پرخلوص دل جوئی سے محروم رکھیں گے؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ تحسین اور تعریف کے بھی اتنے ہی بھوکے ہوتے ہیں جتنے خوراک کے۔ جب الفریڈ لیونٹ نے فلم دی یونین ان ویانا میں ہیرو کا رول ادا کیا تو اس نے کہا، میری سب سے بڑی حاجت اپنی خودی کی پرورش ہے۔ ہم اپنے بچوں، دوستوں اور نوکروں کے جسموں کی پرورش کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی خودی کی شاید ہی کبھی پرورش کرتے ہوں۔ ہم ان کی طاقت بڑھانے کے لیے انہیں بھنا ہوا گوشت اور سبزیاں کھلاتے ہیں، لیکن ہم انہیں تعریف و تحسین کے نرم الفاظ سے محروم رکھتے ہیں جو ان کی یادوں میں سال صبح کے ستاروں کے گیتوں کی طرح کھنکتے رہتے ہیں۔ بعض قاری ان سطور کو پڑھتے وقت خیال کرتے ہوں گے، یہ سب دقیانوسی بکواس ہے، خوشامد، چاپلوسی اور جھوٹ ہے۔ میں یہ سب حربے آزما چکا ہوں، یہ سب ناکارہ ہیں۔ خاص طور پر یہ سمجھدار آدمیوں پر تو بالکل ہی بے اثر ہیں۔ خوشامد سے سمجھدار لوگ واقعی ہی متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ خوشامد اکثر خود غرضانہ، بے خلوص اور سپاٹ ہوتی ہے۔ اسے بے اثر ہی ثابت ہونا چاہیے اور بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ بعض لوگ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ گھٹیا چاپلوسی کو بھی بڑی چاہ سے ہضم کر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک فاقوں مرتا انسان
گھاس تک کھا جاتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ مڈوانی برادران نے شادی اور نکاح کے سلسلے میں اتنی شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ یہ نام نہاد شہزادے کس طرح دو مشہور اور خوبصورت ترین فلمی ستاروں کو، ایک دنیا بھر کی حسین ترین اور کروڑ پتی عورت کوبار بارٹن کو اپنے نکاح میں لانے میں کامیاب ہو گئے، وہ کس طرح اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ ایڈیلا راجرز سینٹ جان نے ایک مرتبہ اپنے ایک مقالے میں جو رسالہ لبرٹی میں شائع ہوا تھا لکھا تھا، مڈوانی برادران پر عورتوں کی بے پناہ فریفتگی بہت سے افراد کے لیے ناقابل فہم بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک مشہور و معروف خاتون، ایک فنکار اور مردوں کے ذوق کی مشہور مبصر پولا نیگری نے اس راز کی تشریح مجھ سے یوں کی، مجھے اب تک جتنے مردوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، مڈوانی برادران ان سب سے بڑھ کر خوشامد کے فن میں ماہر تھے، اور یہ ایک ایسا فن ہے جو آج کی مادہ پرست اور مسخری دنیا میں سرے سے ناپید ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ عورتوں کے لیے ان بھائیوں میں کشش کا یہی راز ہے۔ خوشامد سے تو ملکہ وکٹوریہ تک متاثر ہو جاتی تھی۔ ڈسرائیلی کا کہنا ہے کہ وہ ملکہ سے برتاؤ کرتے وقت بہت زیادہ خوشامد سے کام لیتا تھا۔ اس کے اپنے لفظوں میں وہ اکثر بڑے بھونڈے طریقے سے ملکہ پر خوشامد کی تہوں کی تہیں چڑھا دیتا تھا، لیکن ڈسرائیلی نہایت مہذب، شائستہ اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے سلطنت برطانیہ پر کئی سال تک حکومت کی۔ وہ اپنے فن میں بے نظیر تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز اس کے کام آتی تھی وہ ہمیں بھی کام دے۔ انجام کار خوشامد فائدے کے بجائے زیادہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے۔ خوشامد ایک کھوٹا سکہ ہے، اور اگر آپ اسے بر وقت چلاتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں تو یہ ایک دن آپ کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پھر خوشامد اور تحسین میں کیا فرق ہے؟ جواب بہت آسان ہے۔ ان میں سے ایک پرخلوص اور ایک جھوٹی بات ہے، ایک دل کی آواز اور ایک زبانی جمع خرچ ہے، ایک خود غرضانہ اور دوسری بے لوث ہے۔ ایک کو ہر جگہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور دوسری کو نفرت کی نگاہ سے۔ حال ہی میں مجھے شہر میکسیکو میں چیپولٹی پیک کے محل میں جنرل اوبریگین کے مجسمے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے نیچے جنرل اوبریگین کے یہ فلسفیانہ الفاظ کندہ تھے، حملہ آور دشمن سے مت گھبراؤ، لیکن خوشامدی دوستوں سے ڈرو۔ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا غلط تھا۔ میں خوشامد کا مشورہ ہرگز نہیں دے رہا ہوں، میں اس سے دور بھاگتا ہوں۔ میں ایک نئے طریقہ زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ الفاظ دہرانے کی اجازت دیجیے، میں واقعی ایک نئے طریقہ زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ شہنشاہ جارج پنجم نے بکنگم محل میں اپنے مطالعہ کے کمرے میں 6 اصول لکھوا کر لٹکا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا، مجھے نہ نیاز مندی سکھاؤ، نہ سستی چاپلوسی۔ خوشامد کی صحیح تعریف یہی ہے، سستی چاپلوسی۔ میں نے ایک مرتبہ کہیں خوشامد کی تعریف پڑھی تھی جسے یہاں دہرایا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے، خوشامد کے معنی ہے دوسری آدمی کو ٹھیک ٹھیک بتانا کہ آپ خود اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ جب ہم کسی مسئلے پر غور نہیں کر رہے ہوتے تو بسا اوقات ہم اپنے وقت کا 95% حصہ اپنے متعلق سوچ بچار میں صرف کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے متعلق سوچنا بند کر دیں اور دوسرے شخص کی خوبیوں پر غور کرنا شروع کر دیں تو ہمیں جھوٹی اور سستی چاپلوسی اختیار نہ کرنی چاہیے کہ جو لوگوں پر آنے سے پہلے ہی ننگی ہو جاتی ہے۔ ایمرسن کا قول ہے کہ جو آدمی بھی مجھے ملتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب میں اس شخص کی بہتری اور عظمت پر اظہار مسرت کرتا ہوں تو وہ شخص میرا دوست بن جاتا ہے۔ اگر یہ طریقہ ایمرسن جیسے عظیم المرتبہ انسان کے لیے مفید ہے تو کیا یہ میرے اور آپ کے لیے 1000 درجے مفید نہیں ہو سکتا؟ آئیے ہم اپنے کارناموں اور اپنی ضرورتوں کا ذکر چھوڑ دیں اور دوسرے شخص کی خوبیوں کو شمار کریں۔ خوشامد اور چاپلوسی کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ لوگوں کی خوبیوں پر جی بھر کے داد دیجیے اور جی کھول کر تعریف کیجیے۔ لوگ آپ کے الفاظ کو پسند کریں گے، ایک بے بہا خزانے کی طرح انہیں دل میں محفوظ رکھیں گے اور زندگی بھر ان کو دہراتے رہیں گے۔ وہ آپ کو بھول سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے ان الفاظ کو سالہ سال تک دہراتے رہیں گے۔ جو کوئی اس اصول پر عمل کرے گا ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی، جو نہیں کر سکے گا اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ میں آئے سال گرمیوں کے موسم میں سمندر میں مچھلیوں کا شکار کھیلنے جاتا ہوں۔ ذاتی طور پر مجھے اسٹرابیری کا پھل اور بالائی بہت پسند ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی خاص وجہ سے مچھلیوں کو کیچوے پسند ہیں۔ اس لیے جب میں مچھلی کے شکار کے لیے جاتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ یہ خیال کرتا ہوں کہ مچھلیاں کس چیز کو پسند کرتی ہیں۔ میں کانٹے میں اسٹرابیری کے بیر اور بالائی نہیں لگاتا، بلکہ مچھلیوں کے آگے کیچوا یا ٹڈا پھینکتا ہوں اور کہتا ہوں شوق فرمائیے۔ پھر جب ہم انسانوں کو اپنے بس میں کرنا چاہیں
تو اسی طرح عقل سے کام نہیں لیتے؟ لائیڈ جارج نے ایسے کیا جب کسی نے ان سے کہا۔ حیرانی کی بات ہے کہ جب آپ کے ساتھی دوران جنگ کے تمام رہنما ولسن، آرلینڈ اور کلے اپنے عہدوں سے الگ کیے جا چکے ہیں اور ذہنوں میں اتر چکے ہیں، تو پھر آپ کس طرح برسر اقتدار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے برسر اقتدار رہنے کی اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ انہیں کانٹے میں مچھلیوں کی من بھاتی چیز لگانے کا گڑ یاد ہے۔ ہم اپنی ضروریات کا ڈھنڈورا کیوں پیٹیں؟ یہ تو بچ گانا حرکت ہے، بالکل لغو بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اپنا مقصد عزیز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کسی دوسرے شخص کو آپ کی کسی غرض سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرے لوگ بھی آپ جیسے ہیں، انہیں بھی اپنا مقصد عزیز ہے۔ اس لیے کسی دوسرے آدمی کو متاثر کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس کی ضرورت کا ذکر کیا جائے اور اس کی تکمیل کا راستہ بتایا جائے۔ آپ جب بھی کسی سے کام لینے کی کوشش کریں تو اس اصول کو یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر، آپ کو اپنے لڑکے کی سگریٹ نوشی پسند نہیں، اسے بالکل مت ڈانٹیں۔ یہ نہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بلکہ اس پر واضح کریں کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے وہ فٹ بال کی ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے گا، یا پھر یہ بتائیے کہ جب وہ کسی دوڑ میں حصہ لے گا تو اس کا سانس پھول جائے گا۔ آپ خواہ بچوں سے، خواہ بچڑوں یا بندروں سے کام لے رہے ہوں، یہ اصول آپ کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، رالف والڈ ایمرسن اور ان کے صاحبزادے نے ایک دن اپنی گائے کے بچڑے کو باڑے کے اندر لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہی عام غلطی کی کہ محض اپنی خواہش کو پیش نظر رکھا۔ ایمرسن صاحب بچڑے کو دھکیلنے اور ان کے صاحبزادے اسے آگے سے پکڑ کر کھینچنے لگے، لیکن بچڑا بھی وہی کچھ کرنے لگا جو وہ کر رہے تھے۔ وہ ان کو گھسیٹنے اور دھکیلنے لگا۔ اس نے بھی اپنی ہی ضرورت کا خیال رکھا، اس لیے اس نے بھی اپنی ٹانگیں اکڑا لی اور چراہ گاہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ایمرسن کی نوکرانی آئرلینڈ کی تھی، اس نے ان کو مصیبت میں گرفتار دیکھ لیا۔ وہ مضمون اور کتابیں تو نہ لکھ سکتی تھی، لیکن اس موقع پر اس نے ایمرسن کے مقابلے میں زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیا۔ اس نے سوچا کہ بچڑا کیا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی انگلی بچڑے کے منہ میں ڈال دی، بچڑے نے انگلی کو چوسنا شروع کر دیا اور اس طرح اسے باڑے کے اندر لے آئی۔ آپ نے پیدائش سے لے کر آج تک ہر کام اپنی ضرورت کی بنا پر کیا ہے، لیکن آپ نے ریڈ کراس فنڈ میں چندہ کیوں دیا؟ آپ کا یہ فعل بھی اس اصول سے مستثنا نہیں۔ آپ نے ریڈ کراس میں چندہ اس لیے دیا کہ آپ لوگوں کی امداد کرنا چاہتے تھے۔ آپ ایک نہایت حسین، بے لوث اور مقدس کام کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ مسیح کا فرمان ہے کہ آپ نے یہ برتاؤ میرے ساتھیوں میں سے ادنا ترین کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ خود میرے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ کو چندے کے مقابلے میں یہ جذبہ زیادہ عزیز نہ ہوتا تو آپ کبھی چندہ نہ دیتے۔ البتہ یہ چندہ اس لیے بھی دے سکتے تھے کہ آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آتی تھی، یا آپ کے بہت بڑے گاہک نے آپ سے التجا کی تھی۔ لیکن ہر حال میں ایک بات یقینی ہے، آپ نے چندہ اس لیے دیا کہ آپ کچھ چاہتے تھے۔ پروفیسر اوور اسٹریٹ اپنی خیال انگیز کتاب انسانی سیرت کی تبدیلی میں لکھتے ہیں، ہمارے تمام فعل ہماری فطری خواہشوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور میں آنے والے اثر انگیز حضرات کو، خواہ وہ کسی تجارت میں ہیں، گھر میں ہیں، اسکول میں ہیں یا سیاست میں ہیں، اچھی سے اچھی نصیحت یہی دے سکتا ہوں کہ پہلے کسی دوسری شخص میں سچی خواہش پیدا کیجیے۔ جو کوئی اس اصول پر عمل کرے، ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی۔ جو نہیں کر سکے گا، اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ اینڈریو کارنیگی اسکاٹ لینڈ کا ایک مفلس لڑکا تھا۔ اس نے فی گھنٹہ 2 آنے کی مزدوری پر کام شروع کیا، اور آخرکار اس نے اتنی ترقی کر لی کہ اس کے پاس اربوں روپیہ تھا۔ اس کی ترقی کا راز یہی تھا کہ اس نے بچپن ہی میں یہ راز پا لیا تھا کہ دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ خود ان کی ضرورتوں پر بات کرنی چاہیے۔ اسے صرف 4 سال اسکول جانا نصیب ہوا، لیکن اس نے یہ بات سیکھ لی کہ لوگوں کو کس طرح اپنے بس میں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، اس کی سالی اپنے دونوں لڑکوں کے بارے میں حد درجہ پریشان تھی۔ وہ دونوں دور تھے اور اپنے معاملات میں اتنے منہمک تھے کہ گھر خط لکھنا غیر ضروری سمجھتے تھے اور اپنی والدہ کی تاکیدی چھٹیوں کی مطلق پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کارنیگی نے شرط لگائی کہ وہ ان سے مطالبہ کیے بغیر بذریعہ ڈاک ان سے جواب منگوا سکتا ہے۔ اس کے کسی عزیز نے اس کی شرط قبول کر لی۔ اس نے اپنے بھتیجوں کو ایک چٹ پٹا سا خط لکھا اور چلتے چلتے خط کے آخر میں ایک جملہ یہ لکھ دیا کہ وہ دونوں کو 20 روپے بھجوا رہا ہے، لیکن اس نے دانستہ چیک لفافے میں نہ ڈالے۔ واپسی ڈاک سے پیارے چچا جان کو شکریہ کے 2 خط موصول ہو گئے۔ کل آپ کو بھی کسی سے کام لینا ہوگا۔ اس سے بات کرنے سے پہلے ذرا ٹھہریے اور سوچئے، میں اس میں
اس کام کے کرنے کی خواہش کیسے جگا سکتا ہوں؟ یہ سوال ہمیں لوگوں سے ملاقات کے لیے مارے مارے پھرنے اور اپنی ضرورتوں کا رونا رونے کی زحمت سے نجات دلا دے گا۔ ہر سال میں نیو یارک کے ایک ہوٹل کا عالیشان بال روم کرائے پر لیتا ہوں اور چند لیکچر دیتا ہوں۔ ایک سال مجھے اچانک بتایا گیا کہ اس مرتبہ پچھلے سال کے مقابلے میں تگنا کرایہ دینا پڑے گا۔ یہ خبر مجھے اس وقت ملی جب میں ٹکٹیں چھپوا کر تقسیم کر چکا تھا اور تمام ضروری اعلانات کر چکا تھا۔ ظاہر ہے میں زیادہ کرایہ ادا نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوٹل والوں سے یہ کہنا فضول تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ان کو تو اپنی مانگ عزیز تھی۔ اس لیے 2 دن بعد میں ہوٹل کے مینیجر سے ملنے گیا۔ میں نے کہا، آپ کا خط مجھے ملا تو مجھے ذرا حیرانی ہوئی، لیکن میں آپ کو الزام نہیں دوں گا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا۔ اس ہوٹل کے مینیجر کی حیثیت سے آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ مطعون ہوں گے، اور آپ کو مطعون کرنا بھی چاہیے۔ اگر آپ کو کرایہ بڑھانے پر اصرار ہے تو آئیے یہ دیکھیں کہ کرائے کے بڑھانے سے آپ کو کیا فائدہ اور نقصان ہوں گے۔ میں نے ایک کاغذ نکالا اور اس کے بیچوں بیچ ایک طرف نقصان اور دوسری طرف فوائد کے الفاظ لکھے۔ میں نے فوائد کے عنوان کے نیچے یہ لفظ لکھے، بال روم مفت، اور بات جاری رکھی۔ اگر آپ کا بال روم کرائے پر نہ لوں تو آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ اسے ناچ کے اور دوسرے اجتماعات کے لیے کرائے پر دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ناچ وغیرہ کے سلسلے میں آپ کو لیکچروں کے لیے بال روم کرائے پر دینے سے زیادہ فائدہ یا نفع ہوگا۔ اگر میں مسلسل 20 رات تک آپ کا بال روم روکے رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منافع بخش کاروبار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ نقصانات کیا ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ آپ کرایہ بڑھا کر اپنی آمدنی میں اضافے کی بجائے کمی کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پائیں گے، کیونکہ میں اتنا کرایہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے مجبوراً کسی اور جگہ لیکچر دینے پڑیں گے۔ اس کے سوا آپ کو ایک اور نقصان بھی ہے۔ میرے لیکچر سننے کے لیے بے شمار تعلیم یافتہ اور مہذب لوگ آپ کے ہوٹل میں کھنچے چلے آتے ہیں، اور یہ آپ کے ہوٹل کا بہت ہی اچھا اشتہار ہے کہ نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ 5,000 روپے کی بھاری رقم اخباری اشتہاروں پر خرچ کرنے پر بھی اپنا ہوٹل دکھانے کے لیے اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکیں گے جتنے کہ میں لا سکتا ہوں۔ کسی ہوٹل کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے بات کرتے کرتے یہ دونوں نقصان متعلقہ عنوان کے نیچے لکھ دیے اور کاغذ کا ٹکڑا مینیجر صاحب کے ہاتھ میں یہ کہہ کر تھما دیا، میری درخواست ہے کہ آپ اس اقدام سے حاصل ہونے والے فوائد اور نقصانات پر سنجیدگی سے غور فرمائیں اور مجھے اپنے آخری فیصلے سے آگاہ کریں۔ اگلے ہی دن مجھے خط ملا کہ میرا کرایہ 3 گنا کی بجائے صرف آدھا بڑھایا جائے گا۔ یہ نہ بھولیے کہ میں نے یہ رعایت ضرورت کے حصول کی خاطر ایک لفظ بھی کہے بغیر حاصل کی۔ میں نے سارا وقت دوسرے کی ضرورت کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اپنا مطلب کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے میں نے عام انسان کی فطرت کے مطابق عمل کیا ہوتا اور مینیجر کے دفتر میں غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے جا کر کہا ہوتا، اس وقت جبکہ ٹکٹ چھپ چکے ہیں اور اعلان کیا جا چکا ہے، کرایہ بڑھانے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ 3 گنا؟ بکواس، میں ہرگز ادا نہیں کروں گا۔ اس صورت میں کیا ہوتا؟ حجت بازی، گرما گرمی، تکرار اور کج بحثی شروع ہو جاتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بحثم بحثی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر میں مینیجر سے یہ اعتراف بھی کروا لیتا کہ وہ غلطی پر ہے تو بھی اپنے الفاظ واپس لینا اور اپنی غلطی مان لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا، کیونکہ میری باتوں سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگ چکی تھی۔ انسانی تعلقات کے سلسلے میں ہنری فورڈ کا یہ قول سنہری حرف سے لکھا جانا چاہیے، کامیابی کا اگر کوئی راز ہے تو بس یہی ہے کہ دوسرے آدمی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور معاملات کو اس کے زاویہ نگاہ اور اپنے نقطہ نظر دونوں سے دیکھا جائے۔ یہ حقیقت اتنی سادہ اور واضح ہے کہ ہر آدمی پر ایک ہی نظر میں اس کی سچائی روشن ہونی چاہیے، لیکن روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں ان میں سے 90% لوگ 90% مرتبہ اسے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ایک مثال، کل آپ کو جتنے خطوط موصول ہوں ان پر ایک نظر ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بیشتر میں اس عام فہم اصول کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ذیل کے خط ہی کو لے لیجئے، جو ایک ایسی اشتہاری کمپنی کے انچارج نے لکھا ہے جس کے دفاتر تمام برے اعظم پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خط ملک بھر کے مقامی ریڈیو سٹیشنز کے مینیجروں کو بھیجا گیا تھا۔ میں نے ہر پیرے کے خلاف اپنا رد عمل خطوط وحدانی میں درج کرایا ہے۔ پیارے مسٹر،
بلینک۔ کمپنی نشر و اشاعت کے میدان میں اپنا اولین مقام برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ کسی کو کیا پڑی ہے تمہاری کمپنی کیا چاہتی ہے؟ مجھے اپنے مسائل کی پریشانی ہے۔ بینک میرے مکان کو قرض کرنے والا ہے۔ پسو میرے سوروں کو مار ڈالتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کل بھاؤ گر گئے ہیں۔ آج مجھے 50 سے 30 کا خسارہ رہا۔ مجھے کل رات جانسن کے ناچ میں مدعو نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں خون کے دباؤ اور اعصابی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج دفتر میں پریشان خیالی کے عالم میں آتا ہوں، اپنی ڈاک کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ نیو یارک میں کوئی الو کا پٹھا اپنی کمپنی کا رونا رو رہا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں چاہتی۔ اگر اس ذات شریف کو معلوم ہو کہ اس کا خط پڑھنے والے پر کس قسم کا اثر چھوڑے گا تو وہ اشتہار بازی کی ملازمت سے الگ ہو کر بھیڑیوں کے لیے پسو مار دوا بنانا شروع کر دے۔ اس کمپنی کے قومی اشتہاروں کا حساب کتاب ہی اس کے کاروبار کی پائیداری کا ضامن ہے۔ ریڈیو کے بلوں کی باقاعدہ ادائیگی کے سبب یہ کمپنی باقی تمام کمپنیوں سے ہمیشہ آگے رہی ہے۔ تم بہت بڑے، بہت امیر اور بہت اونچے مقام پر لٹکے ہوئے ہو تو مجھے کیا؟ میں تو تمہیں دوزخ میں بھی قدم دھرنے کی جگہ نہ دیتا، خواہ تم اتنے ہی بڑے اور اہم کیوں نہ ہو جتنے کہ جنرل موٹرز والے، جنرل الیکٹرک کمپنی والے یا امریکی فوج کے افسران سب مل کر ہو سکتے ہیں۔ اگر تم میں بھی اتنی عقل ہوتی جتنی چڑیا میں ہوتی ہے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ مجھے اپنی بڑائی سے سروکار ہے، تمہاری بڑائی سے کوئی غرض نہیں، اور تم نے ابھی تک اس خط میں میری بڑائی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کیا آپ کمپنی کو اپنی ہفتہ وار مقامی اطلاعات کے فہرست میں اولین مقام دیں گے اور متعلقہ اطلاعات کے مفصل تفصیلات پر موقع بہم پہنچائیں گے؟ اولین مقام اپنی ہی کہے جا رہے ہو، تم اپنی کمپنی کا ڈھول پیٹ رہے ہو اور پھر اپنا نام ترجیحی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست بھی کر رہے ہو، اور درخواست کرتے وقت مہربانی فرما کر کا حقیر سا جملہ بھی منہ پر نہیں لاتے ہو۔ آپ اپنی تازہ ترین کارروائی کی تفصیلات جلد از جلد روانہ فرمائیں گے تو ہم دونوں کے لیے مفید ہوگا۔ بے وقوف کہیں کے، تم مجھے معمولی چھپا ہوا خط بھیجتے ہو، ایک رسمی سا خط جس کی طرح کے ہزاروں خطوط خزاں زدہ پتوں کی طرح گلیوں میں بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اور جس وقت میں مکان کی کڑکی، سبروں کی بیماری اور اپنے خون کے دباؤ سے پریشان ہوں، تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں بیٹھ کر تمہارے لیکچر خط کا جواب تحریر کراؤں، وہ بھی جلد از جلد۔ اس جلد از جلد سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ میں بھی تمہاری طرح مصروف ہوں، یا کم از کم میں اپنے آپ کو تم سے کم مصروف خیال نہیں کرتا؟ اور پھر تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ تم کہتے ہو کہ یہ بات طرفین کے لیے مفید ہوگی۔ خیر، تم نے آخر میرا نقطہ نظر پہچاننے کی کوشش تو کی، لیکن اس بارے میں تم نے کچھ نہیں کہا کہ میرے حق میں یہ بات کس طرح مفید ہوگی۔ نوٹ: بلینک ویل جرنل میں سے ایک تراشا منسلک ہے۔ یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا اور ممکن ہے آپ اسے ریڈیو اسٹیشن سے نشر کرنا چاہیں۔ آخر میں تم نے ذرا کام کی بات کی ہے جس سے میری کوئی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ تم نے اپنے خط کا آغاز اسی بات سے کیوں نہ کیا؟ لیکن پھر بھی اس کا فائدہ، جہاں اشتہار باز کے منہ سے بچوں کی طرح رال ٹپکتی ہو جیسی کہ تم نے اپنے خط میں لکھ کر بھیجی ہے، اس کے مغز میں ضرور کوئی نقص ہے۔ تمہیں ہماری تازہ ترین کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تمہاری انتڑیوں میں سنکھیاں ٹھوسنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے تمہیں۔ اب خیال کیجئے، وہ شخص جو اشتہار بازی کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے موہنے اور انہیں متاثر کرنے کا فن کا ماہر خیال کرتا ہے، اگر اس قسم کا خط لکھے تو ہمیں بچر، ایک نان بائی اور موچی سے کس قسم کے خط کی توقع رکھنی چاہیے؟ اب ایک خط اور لیجئے جو ایک بہت بڑی محصول چنگی کے سپرنٹینڈنٹ نے میرے اس کورس کے طالب علم مسٹر ایڈورڈ ملین کے نام لکھا تھا۔ اس خط نے اپنے مخاطب پر کیا اثر کیا ہوگا؟ پہلے خط پڑھیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جناب عالی، اس مقام سے جو سامان باہر بھیجنا ہوتا ہے، اس کی ترسیل میں بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر سامان شام کے وقت ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس سے کام کی بیک وقت بھرمار ہو جاتی ہے۔ ہمارے کارندوں کو مقررہ وقت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ٹرکوں کو خالی ہونے کے لیے کافی عرصہ ٹھہرنا پڑتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو سامان کو آگے جہاز پر لادنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے۔ 10 نومبر کو آپ کی کمپنی کی طرف سے ہمیں 500 گانٹھوں پر مشتمل سامان موصول ہوا، جو یہاں شام کے 4:20 پر پہنچا۔ جہاز پر مال کو وقت پر نہ پہنچانے کے سبب جن دقتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہم ان سے نجات پانے کے لیے آپ کے تعاون کے خواستگار ہیں۔ کیا ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ان تاریخوں کو مال روانہ کر دیں
جن میں پچھلی بار بھیجا گیا تھا، تو مہربانی فرما کر ٹرکوں کو یہاں جلدی بھیجنے کی کوشش فرمائیے، یا پھر کچھ سامان ہمیں دوپہر سے پہلے مل جانا چاہیے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ آپ کے ٹرک بہت جلدی خالی ہو کر واپس آ جایا کریں گے اور آپ کا مال اسی دن جہاز پر پہنچ جایا کرے گا۔ آپ کا مخلص جے پی، سپرنٹینڈنٹ۔ یہ خط پڑھنے کے بعد مذکورہ کمپنی کے سیلز مینیجر مسٹر ورملین نے اس اظہار خیال کے ساتھ میرے پاس بھیج دیا۔ اس خط کا ہم پر بالکل الٹ اثر ہوا۔ خط محصول چنگی والوں کی اپنی دقتوں کے رونے سے شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ہمارا تعاون ہماری دقتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چاہا گیا ہے، اور پھر یہ بات سب سے آخری پیرے میں کہی گئی ہے کہ اگر ہم ان سے تعاون کریں تو ہمارے ٹرک جلدی خالی ہو جایا کریں گے اور ہمارا سامان اسی دن لد جایا کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے مطلب کی بات سب سے آخر میں کہی گئی ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ تعاون کی بجائے مخالفت کی روح بیدار ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ہم اس خط کو دوبارہ بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں اپنی مشکلات کا ذکر چھیڑ کر خام خواہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہنری فورڈ کی ہدایت کے مطابق دوسرے آدمی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور معاملات کو اس کے زاویہ نگاہ اور اپنے نقطہ نظر دونوں سے دیکھا جائے۔ اس خط میں اس طرح ترمیم کی جا سکتی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ترمیم بہترین ہو۔ پھر بھی آپ کے خیال میں کیا یہ پہلے سے بہتر نہیں؟ ڈیئر مسٹر ورملین، آپ کی کمپنی 14 سال سے ہمارے ساتھ کاروبار کر رہی ہے۔ قدرتاً ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں اور آپ کی شایان شان بہترین اور اعلیٰ خدمت گزاری کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے آپ کی خدمت کو بہترین طریقے سے انجام دینا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کے ٹرک یک بارگی اکٹھا مال لے آتے ہیں، جیسا کہ 10 نومبر کو ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ اور بہت سے سوداگر بھی اکثر شام ہی کو مال پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیک وقت کام کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹرکوں کو مجبوراً کافی عرصے تک ٹھہرنا پڑتا ہے اور آپ کا سامان جہاز پر لدنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں، اس سے کسی طرح چھٹکارا پانا چاہیے۔ ہمارے خیال میں یہ صرف اس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا سامان دوپہر سے پہلے ارسال فرما دیا کریں۔ اس طرح آپ کے ٹرک جلد از جلد خالی ہو کر واپس پہنچ جایا کریں گے۔ آپ کے سامان کی طرف فوری توجہ کی جائے گی اور ہمارے کارندے جلدی گھر جا کر آپ کی کمپنی کے چاکلیٹوں کا لطف اٹھایا کریں گے۔ از راہ نوازش اس درخواست کو شکایت تصور نہ کیجیے اور نہ ہی یہ خیال فرمائیے گا کہ میں آپ کو آپ کے کاروبار کے سلسلے میں کوئی ہدایت دے رہا ہوں۔ اس خط کا موجب صرف یہ ہے کہ آپ کی بہترین خدمت کس طرح انجام دی جا سکتی ہے۔ آپ کا سامان جس وقت بھی آئے، ہم آپ کا کام پھرتی اور خندہ پیشانی سے کرنے میں مسرت محسوس کریں گے۔ آپ بہت مصروف انسان ہیں، اس لیے خط کا جواب دینے کی چندہ ضرورت نہیں۔ آپ کا مخلص جے پی، سپرنٹینڈنٹ۔ آج کل ہزاروں سیلز مین بازاروں میں تھکے ہارے اور بے حوصلہ پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ آپ اور میں کچھ خریدنا نہیں چاہتے۔ اگر ہمیں ضرورت ہوتی تو ہم خود جا کر خرید لاتے۔ آپ اور میں ہمیشہ اپنے ہی معاملات سلجھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی سیلز مین ہمیں یہ بتا سکے کہ وہ ہماری مشکلات کس طرح دور کر سکتا ہے تو اسے یہ کہنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے کہ صاحب میرا مال خریدیے، ہم خود خریدیں گے۔ اور گاہک ہمیشہ خریدنا پسند کرتا ہے، یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ خواہ مال اس پر ٹھوسا جائے۔ لیکن بہت سے حضرات ایسے ہیں جو زندگی بھر اپنے مال کو گاہک کے نقطہ نظر کو سمجھے بغیر بیچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں فارسٹ ہلز میں رہتا ہوں، جو نیو یارک کے وسط میں چند گھرانوں پر مشتمل ایک بستی ہے۔ ایک دن میں اسٹیشن پہنچنے کی جلدی میں تھا کہ اتفاقاً میری ملاقات جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والے ایک بیوپاری سے ہو گئی، جو کئی سال سے یہ کام لانگ آئلینڈ میں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی میں اس سے سوال کیا، میرے والے گھر کی تعمیر میں لوہے کی سلاخوں یا اس حد تک کام لیا گیا ہے؟ اس کے جواب سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ فورس ہل سے بالکل واقف نہیں ہے۔ اس نے مجھے کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے اس سے جو بات پوچھی تھی وہ اپنی بستی کی میونسپل کمیٹی کو خط لکھ کر بھی پوچھ سکتا تھا۔ اگلے دن مجھے اس کی طرف سے ایک خط ملا۔ کیا اس خط کے ذریعے اس نے میری مطلوبہ معلومات بہم پہنچائی تھی؟ یہ اطلاع
وہ فون پر 1 منٹ میں حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھے اتنا بتایا کہ میں یہ اطلاع فون کر کے خود حاصل کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد مجھ سے درخواست کی کہ میں اپنے مکان کا بیمہ اس کی معرفت سے کراؤں۔ اسے میری ضرورت سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ تو صرف اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے واشنگ کی 2 نہایت اعلیٰ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیتا۔ اگر وہ ان کتابوں کو پڑھ کر ان پر عمل کرتا تو اس سے اسے میرے مکان کے بیمے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ منافع ہوتا۔ پیشہ ور آدمی بھی یہی غلطی کرتے ہیں۔ میں کسی ناک اور گلے کے ماہر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے میرے گلے کی گلٹی کو دیکھے بغیر چھوٹتے ہی یہ سوال کیا کہ میں کس لیے ان کے پاس آیا ہوں۔ اسے میرے گلے کی گلٹیوں کی بجائے میرے نقد مال کی مقدار میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اس کی تشویش یہ تھی کہ وہ مجھ سے کتنا زیادہ روپیہ وصول کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے کچھ بھی نہ ملا۔ میں اس میں سیرت اور اخلاق نہ پا کر اور گھبرا کر اس کے دفتر سے باہر نکل گیا۔ دنیا اس قسم کے خود غرض اور لٹیرے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے جو ایک آدھ بے لوث خدمت کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ اسے مقابلے کا ڈر ہی نہیں۔ اون ڈی ینگ کا قول ہے، جو آدمی اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ تصور کر سکتا ہے، جو دوسروں کے رجحانات کو بھانپ سکتا ہے، اسے مستقبل کی کوئی تشویش نہیں ستاتی۔ اگر اس کتاب کے مطالعے سے یہی ایک بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ حتی الامکان دوسرے لوگوں کے زاویہ نگاہ سے بات کرنی چاہیے اور اسی نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے، تو صرف یہی ایک بات آپ کی کامیاب زندگی کا سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت سے حضرات کالجوں کی خاک چھان آتے ہیں، ورجل کی تصنیفات کا مطالعہ کرنا سیکھ آتے ہیں، علم الاعضاء کے پیچیدہ مسائل پر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے دماغ کے کارخانے کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ کسی کالج کے جوان کسی کارپوریشن کی ملازمت اختیار کرنے والے تھے، جو دفتروں کی عمارتوں اور تھیٹروں کو ایئر کنڈیشن کرنے کا کام کرتی ہے۔ میں نے انہیں اثر انگیزی کے موضوع پر لیکچر دیا۔ ان میں سے ایک نوجوان دوسروں کو باسکٹ بال کھیلنے پر اکسا رہا تھا اور وہ اس طرح سے ان سے مخاطب ہوا: میں چاہتا ہوں کہ اب آپ باہر جائیں اور ہم باسکٹ بال کھیلیں۔ میں باسکٹ بال کھیلنا بہت پسند کرتا ہوں، لیکن چند دنوں سے میدان میں کافی تعداد میں لوگ نہیں آ رہے کہ کھیل کھیلا جا سکے۔ گزشتہ رات ہم 2-3 لڑکے بال لے کر کھیلنے لگے اور بال چھین چھین کر ایک دوسرے کی طرف پھینکنے لگے۔ بال میری آنکھ پر لگا اور میری آنکھ کالی پڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ سب نوجوان کل رات ضرور آئیں گے۔ میں باسکٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں۔ کیا اس نے ایک لفظ بھی اس بارے میں کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس میدان میں ہرگز نہیں جانا چاہیں گے جس میں اور کوئی نہیں جاتا۔ آپ کو کیا پرواہ کہ اسے کیا چاہیے؟ آپ کو اپنی آنکھ پر چوٹ کھانے کا کوئی شوق نہیں۔ کیا وہ آپ کو میدان میں لے جانے کے لیے آپ میں تحریک پیدا کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ سرگرمی، چستی، چالاکی، بھوک کی تیزی، ذہن کی صفائی، لطف و ذوق، باسکٹ بال۔ یہاں پر پروفیسر اوور اسٹریٹ کی قیمتی نصیحت کو دہرائے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پہلے دوسرے شخص میں سچی خواہش پیدا کیجیے۔ جو کوئی اس اصول پر عمل کرے گا ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی، جو نہیں کر سکے گا اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے تربیتی لیکچروں کا ایک طالب علم اپنے چھوٹے سے بچے کے بارے میں بڑا پرتشویش تھا۔ لڑکے کا وزن اس کی عمر کے لحاظ سے کم تھا۔ وہ مناسب غذا کھانے سے ہمیشہ انکار کرتا تھا۔ اس کے والدین وہی پرانا طریقہ استعمال کرتے تھے، اسے ڈانٹتے ٹپٹتے کہ تمہاری والدہ چاہتی ہے کہ تم یہ کھاؤ، تمہارے والد چاہتے ہیں کہ تم خوب کھا پی کر بڑے آدمی بنو۔ کیا لڑکے نے ان کی درخواستوں پر کبھی دھیان دیا؟ بس اتنا ہی جتنا آپ ساحل پر کسی ریت کے ذرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی ایک 3 سال کے چھوٹے بچے سے یہ توقع نہیں رکھے گا کہ وہ اپنے 30 سالہ باپ کے نقطہ نظر کو سمجھ کر چلے، لیکن عین یہی کچھ وہ باپ اپنے بچے سے کرانا چاہتا ہے۔ یہ سب فضول تھا۔ اس کو آخر کار اس بات کا احساس ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آخر یہ لڑکا کیا چاہتا ہے؟ میں اس کی خواہش کو کس طرح اپنی آرزو سے وابستہ کر سکتا ہوں؟ جب اس نے اس طرح سوچنا شروع کیا تو یہ مسئلہ بہت آسان نظر آنے لگا۔ اس لڑکے کے پاس ایک 3 پہیوں والی سائیکل تھی جسے وہ اپنے مکان کے سامنے والے راستے پر ادھر ادھر دوڑانے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتا تھا، لیکن پڑوس میں ہالی ووڈ کے لوگوں کے بقول ایک مصیبت یعنی ایک بڑا لڑکا رہتا تھا جو اس چھوٹے سے بچے سے سائیکل چھین کر خود چلانا شروع کر دیتا تھا۔
ظاہر ہے ننھا بچہ چیختا چلاتا اپنی ماں کے پاس دوڑتا آتا اور ماں کو گھر سے باہر نکل کر سائیکل کو اس مصیبت سے چھڑانا پڑتا اور اپنے لڑکے کو پھر سے اس پر سوار کرنا پڑتا۔ تقریباً روز کا یہی معمول تھا۔ چھوٹا بچہ کیا چاہتا تھا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کسی شرلک ہومز کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کا غصہ، اس کا غرور، اس کا احساس برتری، اس کی فطرت کے باقی تمام زبردست جذبات اس بڑے لڑکے سے بدلہ لینے اور اس مصیبت کی ناک توڑنے پر ابھارتے تھے۔ اگر اس کے والد یہ بات اس کے ذہن نشین کرا دیتا کہ وہ تمام چیزیں جو بچے کی والدہ اسے کھانے کو دیتی ہے اگر بچہ کھاتا جائے تو وہ ایک دن اس بڑے لڑکے کی روح بھی قبض کر سکتا ہے۔ باپ نے لڑکے کو یقین دلایا تو پھر اس کی ضد کا سوال ہی اٹھ گیا۔ بچہ ساگ پات تک چپکے سے ہڑپ کر جانے لگا کیونکہ اسے بڑا ہو کر اس مصیبت کو سبق سکھانا تھا جس نے اس کی توہین کی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد اس کے باپ نے ایک اور مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ چھوٹے لڑکے کو بستر ہی میں پیشاب کرنے کی عادت تھی۔ وہ اپنی نانی اماں کے ساتھ سوتا تھا۔ صبح کو اس کی نانی اٹھتی تو چادر کو ہاتھ سے چھوتی اور کہتی، دیکھو جانی، رات پھر تم نے یہ کیا کیا؟ لڑکا جواب دیتا، نہیں، یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ نے کیا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ، شرمندگی دلانا، گھورنا، بار بار یہ کہنا کہ اماں نہیں چاہتی کہ وہ یہ کرے، کوئی گر کارگر نہ ہوا اور بستر گیلے کا گیلا ہی رہا۔ آخر والدین نے یہ طے کیا کہ وہ بچے کے دل میں بستر خشک رکھنے کی خواہش کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ لڑکے کی ضروریات کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی نانی اماں کی طرح نائٹ گاؤن کی بجائے اپنے باپ کی طرح پاجامہ پہننے کا شوقین تھا۔ نانی اماں بچے کے پیشاب سے تنگ آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے لڑکے سے وعدہ کیا کہ وہ اسے پاجامہ خرید دیں گی، بشرط یہ کہ وہ رات کو اسے گیلا کرنا چھوڑ دے۔ دوسرا، وہ اپنا بیڈ الگ چاہتا تھا۔ نانی اماں نے اس سے بھی انکار نہ کیا۔ اس کی والدہ اسے نیچے بازار میں بساتی کی دکان پر لے گئیں۔ سیلز گرل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، لیجئے، یہ ننھے میاں کچھ خریدنا چاہتے ہیں۔ سیلز گرل نے یہ کہہ کر اس کے غرور کو ابھارا کہ ننھے میاں کیا پیش کروں؟ لڑکا کوئی 2 انچ لمبا ہو کر بولا، میں اپنے لیے بستر خریدنا چاہتا ہوں۔ جب ایک ٹھیک ٹھاک بستر دکھایا گیا تو والدہ نے سیلز گرل کو اشارہ کیا۔ اس نے بچے کو وہی بستر خریدنے پر رضامند کر لیا۔ اس رات جب والد گھر آیا تو لڑکا بھاگا بھاگا دروازے پر پہنچا اور کہنے لگا، ابا ابا، چلیے اوپر چل کر وہ بستر دیکھیے جو میں نے خریدا ہے۔ اس کے والد نے بستر دیکھ کر چارلز شواب کی بات پر عمل کیا۔ اس نے جی بھر کر داد دی اور دل کھول کر تعریف کی۔ اس نے لڑکے سے کہا، ایسا اچھا بستر ہے کہ اسے گیلا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا، نہیں نہیں، میں اسے ہرگز گیلا نہیں ہونے دوں گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا کیونکہ اس کے غرور کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ یہ بستر اس کا اپنا تھا، اسے اس نے خود خریدا تھا، اور پھر اب تو وہ مردوں کی طرح پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ وہ مردوں کی پیروی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کی۔ ایک اور باپ، کے.ٹی. ڈشمن، جو ٹیلی فون انجینئر تھا اور اسی لیکچر کا طالب علم تھا، اپنے 3 سال کی بچی کو ناشتہ کھانے پر رضامند نہیں کرا سکتا تھا۔ روزمرہ کی ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکی اور التجا کے طریقوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر والدین نے سوچا، آخر یہ لڑکی کیا چاہتی ہے؟ ننھی بچی اپنی والدہ کی نقل کرنے اور اپنے آپ کو بڑی عورت محسوس کرنے کی خواہش مند تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک صبح اس کو کرسی پر کھڑا کر دیا اور ناشتہ اس کے ہاتھوں سے ترتیب دلایا۔ عین موقع پر جبکہ وہ کھانے کی چیزیں میز پر لگا رہی تھی، اس کا والد باورچی خانہ میں داخل ہوا۔ اس لڑکی نے فوراً کہا، دیکھیے ابا جان، میں خود ناشتہ چن رہی ہوں۔ اس روز اس نے اناج کے لقمے خود بخود کھائے۔ کسی نے اسے مجبور نہیں کیا کیونکہ اب وہ خود دلچسپی لے رہی تھی۔ اس طرح اسے اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ ناشتہ بنانے میں اس نے اپنی خودی کی تسکین کا سامان پایا۔ ولیم ونٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا، اظہار خودی انسانی فطرت کی پہلی ضرورت ہے۔ پھر اسی فلسفے کو تجارت میں کیوں نہ برتیں؟ اگر ہمارے ذہن میں کوئی شاندار خیال ہو تو دوسرے آدمی کو یہ محسوس کرانے کی بجائے کہ یہ ہمارا خیال ہے، ہم خود اسے اس خیال کو اپنانے کا موقع کیوں نہ دیں؟ وہ اس خیال کو اپنا لے گا اور ہو سکتا ہے اس بچی کی طرح خود بخود اس پر عمل کرے۔ یاد رکھیے، پہلے دوسرے شخص میں سچی خواہش پیدا کیجیے۔ جو کوئی اس اصول پر عمل کرے گا، ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی۔ جو نہیں کر سکے گا، اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے 9 طریقے۔ اگر آپ اس کتاب سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات لازمی ہے، یہ بات باقی سب قوانین
اور طریقوں سے ضروری ہے۔ جب تک آپ اس بنیادی امر کے قائل نہیں، اس وقت تک مطالعے کے سارے قواعد بیکار ہیں۔ اگر آپ میں یہ روشن خوبی ہے تو آپ اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی تجویزوں کو پڑھے بغیر ہی حیران کن کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیں تو صحیح کہ یہ کون سا جادو ہے۔ یہ جادو یہ ہے کہ آپ میں کچھ سیکھنے کی سچی اور گہری خواہش ہو اور دوسرے لوگوں سے حسن سلوک کا پکا ارادہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ میں یہ خواہش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیے کہ یہ اصول آپ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس بات کا تصور کیجیے کہ ان اصولوں کی مستقل پیروی کس طرح شاندار سماجی اور اقتصادی فائدوں کے حصول میں آپ کے کام میں آ سکتی ہے۔ اپنے دل سے بار بار کہیے، میری ہر دل عزیزی، میری مسرت اور میری آمدنی کا بہت زیادہ انحصار لوگوں سے حسن سلوک کی مہارت پر ہے۔ نمبر 1۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ میں یہ خواہش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیے کہ یہ اصول آپ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس بات کا تصور کیجیے کہ ان اصولوں کی مستقل پیروی کس طرح شاندار سماجی اور اقتصادی فائدوں کے حصول میں آپ کے کام میں آ سکتی ہے۔ اپنے دل سے بار بار کہیے، میری ہر دل عزیزی، میری مسرت اور میری آمدنی کا بہت زیادہ انحصار لوگوں سے حسن سلوک کی مہارت پر ہے۔ نمبر 2۔ پہلے ہر باب کو جلدی اس کا مرکزی خیال سمجھنے کی خاطر پڑھ جائیے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک باب پڑھنے کے بعد دوسرے کو جلد از جلد پڑھنا چاہیں، لیکن جلدی نہ کیجیے۔ ایسا آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں اگر آپ محض تفریح کے طور پر مطالعہ کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں سے حسن سلوک کا فن سیکھنے کی خاطر پڑھ رہے ہیں تو ہر باب کو ایک بار پھر سے اچھی طرح پڑھیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا بہت سا وقت بھی بچ جائے گا اور آپ کچھ حاصل بھی کر سکیں گے۔ نمبر 3۔ مطالعے کے دوران میں بار بار ٹھہر کر غور کیجیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ آپ ہر طریقے کو کہاں اور کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ سمجھ سوچ کر پڑھنا بہتر ہے۔ شکاری کتے کی طرح ہر گوشت کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 4۔ مطالعے کے دوران میں اپنے ہاتھ میں رنگدار پینسل یا قلم رکھیے۔ جب آپ کی نظر سے کوئی ایسا طریقہ گزرے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں تو اس پر نشان لگا دیجیے۔ اگر یہ تجویز نہایت ہی اہم ہو تو اس کے ہر فقرے کے نیچے لکیر کھینچ لیجیے یا اس پر حاشیہ میں کوئی نشان لگائیے۔ مثلاً کتاب پر نشان لگانا اور لکیریں کھینچنا مطالعے کو زیادہ دلچسپ اور آسان بنا دیتا ہے۔ نمبر 5۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو 13 سال تک ایک بہت بڑی بیمہ کمپنی میں مینیجر رہا۔ وہ ہر مہینے اپنے کمپنی کے جاری کردہ تمام نکات کو پڑھتا ہے۔ واقعی وہ ہر مہینے اور ہر سال انہیں بار بار پڑھتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تجربے نے اسے بتایا ہے کہ ان تمام نکات کی دفعات کو ذہن میں محفوظ رکھنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ میں نے خوش گفتاری پر ایک کتاب لکھنے میں 2 سال صرف کیے۔ اس پر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا ہے اسے یاد رکھنے کے لیے خود میرے لیے اسے کبھی کبھی پڑھنا ضروری ہے۔ ہم حیران کن رفتار سے چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ اگر آپ اس کتاب سے کوئی حقیقی اور دیر پا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ گمان نہ کیجیے کہ اس کا ایک سرسری مطالعہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک بار اس کو غور سے پڑھ لینے کے بعد آپ کو ہر مہینے چند گھنٹے ان اصولوں کی یاد دہانی کے لیے ضرور صرف کرنے چاہیے۔ اس کتاب کو ہر روز اپنی میز پر اپنے سامنے رکھیے۔ کبھی کبھی اسے کھول کر دیکھتے رہیے۔ اپنی توجہ بار بار ان امکانات کی طرف لے جائیے جن کو آپ نے اپنی ترقی کے سلسلے میں ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیے، آپ ان اصولوں کے استعمال کے عادی صرف اس صورت میں بن سکتے ہیں اور ان پر ذہن پر بوجھ ڈالے بغیر اسی وقت عمل کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو پختہ ارادے سے بار بار پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ نمبر 6۔ ایک دفعہ پرنات شاہ نے کہا تھا، اگر آپ کسی آدمی کو کچھ پڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کچھ نہیں سیکھ پائے گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، کیونکہ سیکھنے کے معنی عمل کے ہیں۔ ہم کچھ کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ان اصولوں پر حاوی ہونا چاہتے ہیں جو آپ نے اس کتاب میں پڑھے ہیں تو ان پر تھوڑا بہت عمل ضرور کیجیے۔ ہر موضوع موقع پر انہیں آزمائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ انہیں بہت جلد بھول جائیں گے۔ صرف وہی علم ذہن میں محفوظ ہوتا ہے جسے آپ برابر استعمال میں لاتے رہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ ان اصولوں پر ہر وقت عمل نہ کر سکیں۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے۔ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے باوجود میں بارہا بعض ایسی تجویزوں پر عمل کرنے سے قاصر ہوتا ہوں
جن کی میں نے وکالت کی ہے۔ مثلاً جب آپ ناراض ہوں تو دوسرے آدمی کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کے مقابلے میں اس تنقید اور لان تان بہت آسان بات ہے۔ تحسین کے مقابلے میں عیب جوئی ہمیشہ آسان ہوتی ہے۔ دوسرے کی ضرورت کی بجائے اپنی حاجت کی بات کرنا قدرتی امر ہے، اور اسی طرح دوسری باتیں ہیں۔ اس لیے آپ اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ نہ بھولیے کہ آپ اسے اپنے علم میں اضافے کی خاطر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نئی عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ ایک نیا اسلوب زندگی تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وقت، استقلال اور متواتر عمل کی ضرورت ہے۔ ان صفحات کو اکثر مطالعہ میں رکھیے۔ اس کتاب کو انسانی تعلقات کا عملی رہنما مانیے، اور جب بھی کوئی خاص مسئلہ درپیش ہو، مثلاً بگڑے ہوئے بچے کو سدھارنا، بیوی کو ہم خیال بنانا یا کسی چڑے ہوئے گاہک کی تسکین کرنا، تو معمول کے مطابق جذباتی ہونے سے گریز کیجیے۔ ایسے موقع پر جذباتی ہونا عموماً غلط ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اس کتاب کی طرف رجوع کیجیے اور متعلقہ مسئلے سے متعلق جو پیرے آپ نے نشان لگا کر پڑھے ہیں ان کا دوبارہ مطالعہ کیجیے۔ ان بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیجیے اور دیکھیے کہ یہ طریقے کیا معجزے دکھاتے ہیں۔ نمبر 7، جس وقت آپ کی بیوی یا آپ کا لڑکا یا کوئی شریک کار آپ کو ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے، اسے 1 روپیہ بطور نذرانہ پیش کیجیے۔ اس طرح کھیل کھیل میں آپ ان اصولوں پر حاوی ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ وال اسٹریٹ کے ایک بینک کے مینیجر نے میری کلاس کے سامنے اپنی ذاتی اصلاح کی ایک نہایت ہی عمدہ ترکیب بنائی۔ اس شخص کی تعلیم برائے نام تھی، لیکن آج وہ امریکہ کا ایک بہت بڑا مالدار تاجر ہے۔ اس نے صاف بیان کیا کہ اس کی کامیابی کا صحرا زیادہ تر اس کے خود ساختہ اصلاحی اصولوں کے سر ہے۔ اس کا طریقہ عمل مندرجہ ذیل ہے۔ میں حد الوسع اسی کے الفاظ دہرانے کی کوشش کروں گا۔ میں کئی سال سے اپنے پاس ایک ڈائری رکھتا ہوں جس میں اپنے روزمرہ کے ضروری کام اور ملاقاتوں کا اندراج کرتا ہوں۔ میرے گھر والے ہفتے کی رات کو میرے ساتھ کوئی پروگرام نہیں بناتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں ہفتے کی رات کا کچھ حصہ اپنے آپ پر تنقید کرنے، اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرنے اور ہفتے بھر کی کارگزاریوں کو یاد کرنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اکیلا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، اپنی ڈائری کھولتا ہوں اور ہفتے بھر میں جتنی ملاقاتیں اور مباحثے ہوئے ہوں ان پر غور کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، فلاں وقت میں نے کیا کیا غلطیاں کی، میں نے کون سی بات ٹھیک کی تھی، اور میں کس طرح اپنے کام کو زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتا تھا۔ میں فلاں تجربے سے کیا سبق سیکھ سکتا ہوں۔ میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہفتہ وار تنقید مجھے بہت مایوس کرتی ہے۔ مجھے اپنی غلطیوں پر بسا اوقات بہت ندامت اور حیرانی ہوتی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غلطیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو کسی ہفتے اپنے ہفتہ وار جائزے کے بعد جی چاہتا ہے کہ میں خود ہی اپنی پیٹھ ٹھونکوں۔ خود تنقیدی، خود فہمی کے اس طریقے نے جو میں کئی سالوں سے برت رہا ہوں مجھے کسی اور ترکیب کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ اس طریقے کی بدولت میرے آزادانہ فیصلہ کرنے کی قابلیت بڑھ گئی ہے، اور اس طریقے نے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے میں میری بے حد مدد کی ہے۔ یہ طریقہ اتنا اچھا ہے کہ میرے پاس اس کی اچھائی بیان کرنے کے لیے مناسب اور موزوں الفاظ نہیں ہیں۔ اس کتاب میں جتنے اصول بیان کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے آپ بھی ان تجاویز پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کرنے سے 2 نتائج مرتب ہوں گے۔ الف، آپ ایک ایسی تربیت میں مصروف ہوں گے جو نہایت دلچسپ بھی ہے اور فائدہ بخش بھی۔ ب، آپ کی لوگوں سے ملنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی قابلیت یوں بڑھ جائے گی جیسے ساون میں سبزہ بڑھتا ہے۔ نمبر 9، آپ ایک ڈائری رکھیے جس میں اپنی وہ کامیابیاں درج کیجیے جو آپ ان اصولوں کی مدد سے حاصل کریں۔ ان کے اندراج میں بہت زیادہ حقیقت پسندی سے کام لیجیے۔ نام، تاریخ اور نتیجہ درج کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کے دل میں اور بھی زیادہ امنگ پیدا ہوگی، اور آج سے چند سال بعد جب آپ اس ڈائری پر نظر ڈالیں گے تو آپ کے لیے یہ اندرجات اتنے دلکش ہوں گے کہ آپ اس وقت شاید اس بات کا اندازہ نہ کر سکیں۔ مختصراً اس کتاب سے زیادہ مستفیض ہونے کے لیے: نمبر 1، اپنے اندر حسن سلوک کے اصولوں کو سمجھنے کی گہری اور عمل انگیز خواہش پیدا کیجیے۔ نمبر 2، اگلے باب کی طرف جانے سے پہلے پچھلے باب کو دوبارہ پڑھیے۔ نمبر 3، مطالعے کے دوران میں بار بار ٹھہر کر خود سے سوال کیجیے
کہ آپ ان طریقوں پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہر اہم خیال کے نیچے لکیر کھینچیے یا نشان لگائیے۔ نمبر 5، اس کتاب کا ہر ماہ دوبارہ مطالعہ کیجیے۔ نمبر 6، ان اصولوں کو ہر مناسب موقعوں پر آزمانے کی کوشش کیجیے۔ اپنی روزمرہ کی عملی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس کتاب کو اپنا عملی رہنما تصور کیجیے۔ نمبر 7، آپ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو اپنے کسی دوست کو ہر مرتبہ 1 روپیہ یا اور کوئی نذرانہ پیش کیجیے اور ان اصولوں کی تعلیم کو اپنے لیے ایک دلچسپ کھیل بنا لیجیے۔ نمبر 8، ہر ہفتے اپنی ترقی کا جائزہ لیجیے۔ اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ سے کون سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، آپ نے کیا اور کہاں ترقی کی ہے، اور مستقبل کے لیے کیا کیا سبق سیکھے ہیں۔ نمبر 9، اس کتاب کے خاتمے پر ایک ڈائری ترتیب دیجیے۔ اس میں یہ لکھیے کہ آپ نے ان اصولوں کو کب اور کیسے آزمایا اور کیا نتائج برآمد ہوئے۔